ایک پہلو ہے خوش کرنے کا، ناراضگی سے نہیں بچتا تو یہ ناقص سمجھا، بلکہ خطرہ ہے کہ اس کو محبت سے معزول کر دیا جائے۔ جو کام محبت کے کر رہا ہے اس سے بھی اس کی ان خدمات کو اس سے واپس لے لیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی 10 کام کو کہا محبوب نے، 10 کو 10 کر رہا ہے، لیکن 10 بات سے منع کیا، اس میں ہر ایک میں حصہ لیتا ہے یا کم سے کم 2-3 بات میں نہیں نافرمانی کرتا ہے، تو وہ محبوب کہتا ہے کہ دیکھو میرے حکم پر تم بجا لائے 10 کے 10 کام کرتے ہو، لیکن میں نے 10 بات سے منع کیا تھا، 7 سے تو تم بچتے ہو، 3 بات میں تم میری نافرمانی کرتے ہو، لہذا میرا دل دکھ گیا تم سے، لہذا تم گیٹ آؤٹ ہو جاؤ۔ وہ 10 بھی قبول نہیں۔ اسی لیے دوسرے خانقاہوں میں وظیفوں کا زور زیادہ ہے، ہمارے بزرگوں کی خانقاہوں میں گناہ سے بچنے پر زور زیادہ تھا، سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں مدد جو فرمائی تو فرمایا لقد نصرکم اللہ ببدر، اللہ نے بدر کے مقام پر تمہاری نصرت کی۔ لقد نصرکم اللہ ببدر، بدر ایک کنواں تھا، اس کے نام سے پوری بستی بس گئی تھی۔ وانتم اذلہ، یہ اس کا حال ہے، درحالی کہ تم ذلیل کمزور بےکس تھے۔ فاتقوا اللہ، تو تم اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کے مفہوم یہی ہے، اوامر کا امتثال، نواہی سے اجتناب۔ جس بات سے اللہ خوش ہو اس کو کر لو، جس بات سے ناخوش ہو اسے نہ کرو۔ اگر لغزش ہو جائے، نفس غالب ہو جائے تو استغفار و توبہ کی راہ بھی اللہ نے رکھی ہوئی، تاکہ ندامت و استغفار و توبہ سے اس کی تلافی کر لو اور عزم کرو کہ اب ایسا نہیں کریں۔ بار بار شکست کے ہیں اگر تو اس کا تجزیہ کرو کہ بار بار کیوں شکست ہوئی، بار بار فیل ہونے کی وجہ کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ میٹرک کے امتحان میں 10 سال فیل ہو گیا، معلوم ہوتا ہے کسی ٹیڈی کے ساتھ رہتا ہے، جو کچھ یاد کرتا ہے وہ ٹیڈی اس کو بھلا دیتی، وہ تو ریڈی رہتا ہے اور اسٹڈی بھی کرتا ہے، امتحان کے لیے ریڈی بھی رہتا ہے اور اسٹڈی بھی کرتا ہے، مگر ایک ٹیڈی کے ساتھ رہتا ہے جس سے اس کے دماغ سب رگ رگ اس کی سب معوف ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی اگر اللہ کے راستے میں بار بار کوئی فیل ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کیا وجہ ہے۔ اسباب معصیت سے قریب رہتا ہے، بد پرہیزی کرتا ہے، پیچش اچھی نہیں ہو رہی، کھچڑی بھی کھاتا ہے، پرہیز بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ زبردست قسم کا کیپسول بھی لے رہا ہے، مگر پیچش جاتی نہیں، کبھی کبھی آؤں نکل آتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس کا نفس جو ہے ابھی کبھی کبھی چوہے کو دیکھ کر میاؤں کرتا ہے جب آؤں نکلتی، کوئی بند کہیں نہ کہیں بد پرہیزی کرتا ہے جس کی وجہ سے نفس میں شدت آ جاتی ہے۔ اسی بد پرہیزی سے استغفار توبہ کرنا ہے اور اپنے کو دور رکھنا ہے۔ خود سے نہ دور رہ سکے تو جو اسباب ہیں ان سے گزارش کر دے کہ بھائی آپ ہم سے دور رہیے، میری روح میں تو علوم بھرے ہوئے ہیں اور دودھ بھرا ہوا ہے معرفت کا، لیکن میرے ساتھ ایک نفس بھی رہتا ہے، اس لیے آپ میرے قریب نہ ہوئیے کہ ممکن ہے کہ اس کی سانپ ڈس لے، آپ دور دور سے میرا دودھ پیجیے مجمع میں بیٹھ کر، لیکن تنہائیوں میں ہم سے نہ ملیے۔ مثلا کوئی ایسی صورت ہے جیسا لڑکا ہے، کوئی حسین ہے، شاگرد لائق بھی ہے، تعجب گزار بھی ہے، 16-17 سال کا ابھی داڑھی موچھ نہیں ہے، وہ شیخ پر عاشق ہو گیا، اس کو ایک دم نسبت میں اللہ بھی نصیب ہو گئی، لیکن شیخ کو پیچش لگی ہے، وہ کہتے کہ تم مجھ سے تنہائی میں نہ ملو، مجمع میں تو میرا بیان سن لو، میرا دودھ جو روح کے اندر ہے اس کو پی لو، لیکن ایک نفس، ایک سانپ بھی ہمارے ساتھ رہتا ہے، اگر قریب ہو جاؤ گے تو ممکن ہے وہ سانپ ڈس لے تمہیں اور تم کو بھی نقصان پہنچے، ہمیں بھی نقصان پہنچے، دونوں پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے۔ لہذا ایسی صورتوں میں پرہیز ضروری کہ بھائی کباب مت کھاؤ، کبابوں سے کہہ دو، جس کو پیچش لگی ہو اس کو چاہیے اعلان کر دے کہ کوئی کباب میرے قریب نہیں رہے گا، اس لیے کہ مجھے کباب کا عشق ہے اور میں دیکھ لیتا ہوں تو میری عقل غائب ہو جاتی ہے، میں کباب کو کھا جاتا ہوں، تم ہمارے پاس رہو گے تو ہم تم کو کھا جائیں گے، ڈرا دو اس کو۔ حضرت محمد تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھو، ایک مولوی شبیر علی صاحب نے ایک بچے کو بھیج دیا ان کے اوپر، حضرت جہاں تفسیر بیان قرآن لکھتے تھے، فوراً نیچے اتر آئے اور فرمایا کہ مولوی شبیر علی میرے پاس تنہائی میں کبھی لڑکوں کو مت بھیجا کرو،
کیونکہ عورت کے ساتھ جیسے اکیلے رہنے میں شیطان فتنہ کرتا ہے، لڑکا بھی اگر اکیلے مل جائے تو ڈبل شیطان اس کے ساتھ ہوتے ہیں، عورت کے ساتھ ایک شیطان، لڑکوں کے ساتھ 2 شیطان. اور لڑکوں کا فتنہ شدید ہے عورتوں سے، کیونکہ عورت تو خود بھی ڈرتی ہے کہ کہیں حمل ہو گیا اور شوہر نہیں ہے تو بدنامی ہوگی. دوسرے کہ آدمی عورت کے پاس بیٹھ کے ہی ادھر ادھر دیکھتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، تو کوئی فلانی کی عورت سے بات کرتا ہے. لڑکوں کے بارے میں ہاتھ پھیر رہا ہے، کیا نہیں، بابا ہیں، چچا ہیں، شفقت سے ہاتھ پھیر رہے ہیں. کوئی پٹھان ملازم رکھ لیا، وہ جوتے کی پالش بھی کر رہا ہے اور اس سے ہر قسم کی بری آرزو بھی پوری کر رہا ہے. اب لوگ کہتے ہیں اچھا اس کو خوب اچھے کپڑے، نہیں، بڑے مہربان آدمی ہیں شیخ صاحب، تو بہت ہی یعنی بڑا یتیموں کا غریبوں کا خیال رکھتے ہیں. یا کوئی اور اس طریقے سے اس کو پڑھا بھی دیا، میٹرک بھی کرا دیا، داخلہ فیس بھی ادا کر رہے ہیں. لیکن یہ دیکھ لو کہ اللہ کے لیے کر رہے ہو، اپنے نفس کے لیے کر رہے ہو. تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض استادوں نے کہا کہ بیٹا تم بہت اچھا یاد کرتے ہو، تم میرے گھر پر بھی آ جایا کرو تاکہ میں تمہیں جلدی سے حافظ بنا دوں، تھوڑا سا ہمیں وہاں بھی سنایا کرو. حضرت فرماتے ہیں کہ 10 لڑکے اور بھی جو تھے ان پر یہ مہربانی کیوں نہیں آئی؟ یہ اسی حسین لڑکے پر کیوں اتنی محبت پھٹ رہی ہے اور محبت برس رہی ہے؟ آخر وہ بھی تو امت کے بچے ہیں، وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں. ان سے کہ ہر ایک کا کیوں نہیں سننے کے لیے اس نے کہا کہ نہ تم رات کو ہم تمہارا اور سنیں گے آدھا پارا. معلوم ہے یہاں نفس کی آمیزش اور نفس کی سازش. لہٰذا آہستہ آہستہ جائے گا، ایک دن منہ کالا ہو جائے گا، مبتلا ہو جائے گا. عشق جو ہے آہستہ آہستہ، کیا بات ہے، شدید ہو جاتا ہے. جو پہلی نظر ایک اسٹاپ پر مارتا ہے پھر کیماڑی تک مارتا ہی چلا جاتا ہے، دل پھر جاتی ہے. اور وہی ہمت سے نگاہ بچا لے تو سب ہر اسٹاپ پر تقویٰ سے رہے. لہٰذا کبھی گناہوں سے پیٹ نہیں بھرے گا، یاد رکھیں، گناہوں سے پیٹ نہیں بھرتا. گناہ سے آگ میں آگ بڑھتی چلی جاتی ہے. اللہ کے ذکر سے نفس کا دوزخ جو ہے وہ سکون پاتا ہے. جب کبھی ایسے ہو تو اللہ پاک کی یاد میں لگ جائے اور اسباب کو دور کر دے. یہ اسباب معصیت کو، یعنی کیچڑ میں رہتے ہوئے تو ہاتھی بھی گر سکتا ہے. ہاتھی کتنا بھاری بدن جسم ہے، لیکن کیچڑ کے ساتھ ہاتھی بھی گر جائے گا. جب انسان لڑکیوں میں رہے گا، لڑکیوں کو پیے بنائے گا تو بے پیے پی لے گا، بغیر پیے ہوئے مست رہے گا. اور اگر خوبصورت لڑکوں کو اپنا ملازم رکھے گا میز کرسی صاف کرنے کے لیے، کھانا کھلانے کے لیے، اس سے بچ نہیں سکتا اس کے فتنے سے. کیونکہ یہ فتنہ لڑکوں کا شدید ہے، اس سے زیادہ شدید ہے. شیطان، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم پورے قرآن میں کہیں نہیں کھائی سوائے اس خبیث قوم کے مقابلے میں. ولا عام رکا، اے نبی آپ کی زندگی کی قسم ہے، انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ اپنے نشے میں پاگل ہو رہے ہیں. اب مجھے ایک اشکال ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کی قسم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے قرآن میں کہیں نہیں کھائی، اور کھائی تو ایسی جگہ کھائی ان بدماشوں کے مقابلے میں جو لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتے. تو میرے دل میں اللہ سے دعا کیا کہ کہیں تفسیر دیکھی تو ملے ہی، کسی نے اس پر کوئی جواب نہیں لکھا. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ خدا آپ نے قرآن کے نازل فرمایا ہے کہ آپ کا کلام ہے، آپ ہمیں اس کا کوئی حل دل میں بتا دیجیے اپنی رحمت سے. تو دل میں جواب یہ آیا کہ قریش مکہ کبر کے نشے میں آپ کا چراغ بجھانا چاہتے تھے. قریش مکہ تکبر کے نشے میں آپ کا چراغ نبوت کو بجھانا چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ان نالائق قوم کے مقابلے میں آپ کی زندگی کی قسم کھائی کہ اے نبی آپ کی زندگی کی قسم، جیسے یہ لوگ شہوت کے غلبے میں نشے میں پاگل ہو کر کے اور نبوت کا چراغ بجھانا چاہ رہے تھے اور حضرت اس وقت کے نبی کے ساتھ گستاخی کر رہے تھے، لیکن ہم نے ان پر عذاب نازل کیا، ان کو نیست نابود کر دیا. وہ ان پر شہوت کا بہت سوار تھا، ان پر تکبر کا بہت سوار ہے. تو جیسے اس قوم کو برباد کیا انہیں بھی ہم برباد کر دیں گے، آپ کوئی فکر نہ کریں. یہ ہے قسم کھانے کی. یہ مشترک تھے، وہ قوم لوط اور قوم قریش، وہ ان پر یہ کبر کا نشہ تھا، ان پر شہوت کا نشہ تھا. وہ جاہی تھے، یہ جاہی تھے، وہ باہی تھے، دونوں میں نشہ مشترک تھا. یہ بات دل میں سمجھ آئی اور علماء سے جب پیش کیا تو انہوں نے تسلیم کیا کہ بات بہت صحیح حل ہوتی.
اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے، باقی ہمارے جو بات سننے تو اور یہ عموماً اتنا بڑا عذاب کسی فعل پر نہیں نازل ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 6 لاکھ کی بستی، 6 شہر تھے وہ سدوم کی 6 شہر، تو 6 لاکھ کو اٹھا لے گئے اور اتنا سا بازو گھسیڑا تھوڑا سا 500 بازو میں سے ایک بازو پورا نہیں لگایا، تھوڑا سا، اور اس سے پوری 6 لاکھ کی بستی اٹھی چلی جا رہی، اور وہاں تک لے گئے کہ علامہ ابن قیم جوزی فرماتے ہیں کہ گدھوں کی آواز، مرغوں کی آواز اس بستی کی فرشتوں نے سنی، آسمان کے فرشتوں نے، کیونکہ بالکل آسمان قریب ہو گیا اور وہاں سے الٹ دیا، پھر الٹنے کے بعد جب پتنگ کی طرح گرے تو اس پر پتھر بھی اللہ نے برسایا۔ یہ اس کی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی غضب آیا کہ ورنہ جب زمین الٹی جائے گی تو قرار صاحب وہ زندہ رہ سکتے تھے، لاکھوں میل سے جب زمین الٹی گئی تو گر کے مر جاتے کہ نہیں مر جاتے، لیکن پھر بھی ان کو ایک ایک پتھر پر ان کے نام لکھے ہوئے تھے، مسومۃ عند ربک للمسرفین انا ارسلنا الی قوم مجرمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں نے یہ کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، جس قوم کا نام مجرم ہے آج اس کو نام لوگ عشق بازی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں وہ ہم محبت ہو گئی، مجھے پیار ہو گیا فلانے لڑکے سے۔ یہ مجرم قوم کے جرم کو تم کیا الفاظوں سے اس کو جرم کو بدل سکتے ہو؟ مجرم قوم، انا ارسلنا الی قوم مجرمین لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان پر پتھر برسائیں۔ اب اس کے بعد دیکھیے پھر کیا ہوا، کیا حالت ہوئی کہ آج اس کا نام و نشان نہیں، وہاں گندھک بدبودار پانی ہے، ایسا پانی ہے وہاں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ لہذا اور اطباء لکھتے ہیں کہ اس قسم کے فعل والوں پر مالی خولیا، اوہام کا غلبہ، وساوس کا غلبہ، آخر میں جنون یہ رکھا ہوا ہے اگر توبہ نہ کیا تو۔ جو لوگ لڑکوں کے ساتھ ایسا فعل کرتے ہیں ان کو 3-4 مرض ضرور ہوتا ہے، آج کل تو ایڈس کی بیماری چلی ہوئی ہے، ورنہ اوہام کی بیماری، مالی خولیا رکھا ہوا ہے، دماغی توازن صحیح نہیں رہتا، آخر میں پھر جنون ہو جاتا ہے، پاگل پن، یہ عذاب ہے، دل الٹ جاتا ہے۔ وہاں تو حضرت شاہ عبد الغنی صاحب نے ہم فرمایا کہ اس زمانے میں تو بستی الٹ دی گئی تھی، اب دل کی بستی الٹ دی جاتی، دل برباد ہو جاتا ہے، ہر وقت اس کے وسوسے پریشان، ایک عذاب یہ بھی تو ہے۔ اس کا طریقہ، اس کا وسیع کہ اسباب کو دور رکھو، سانپ سے بھاگو چاہے آہستہ، زیادہ سے زیادہ جان لے گا، اور حسینوں سے بھاگو کہ ایمان لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کی پابندی بہت اشد ضروری ہے، کیونکہ اگر اللہ کا ذکر نہیں رہے گا تو دل میں اندھیرا رہے گا، پھر اندھیرے پر اندھیرے چڑھنا آسان ہے، اور اگر اجالا رہے گا تو اگر ذرا سی بد نظری ہو جائے گی تو دل میں پریشانی آئے گی، توفیق توبہ نصیب ہو جائے گی۔ اور ایک بات آج میں نے ایک نئی بات عرض کر دی جو آج ہی آئی دل میں، یہ بھی اللہ آپ حضرات کی برکت ہے، ورنہ ہم کیا کہیں، کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ کوئی نیکی کر دے، مثلا شدید قرضہ یا کوئی غم یا کوئی شدید درد اس نے دبا دیا، سر میں تیل کی مالش کر دی، اس کا درد اچھا ہو گیا، یا شدید قرضہ اس نے کہا بھائی 1 لاکھ روپیہ لیجیے آپ قرضہ ادا کر دیں، بہرحال کوئی دل خوش کر دیا تو وہ پوچھتا گئی بلائیے آپ کے لیے کس بات کی دعا کریں، بھائی بتاؤ کیا مانگتے ہو، تو اس وقت میں ہوشیار عاشق ہوگا تو کہہ دے گا کہ میرا دل میں آپ سے ایک نعمت مانگتا ہوں کہ آپ ہم سے کبھی ناراض نہ ہوں، آپ ہم سے کبھی ناراض نہ ہوں، ہمیشہ خوش رہیں۔ کیا اس میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ اگر خطا بھی ہو جائے تو آپ ہم کو معافی کی توفیق دے دیجیے اللہ تعالیٰ سے، کبھی جب 2 رکعت نماز اچھی پڑھنے کی توفیق ہو جائے، کبھی اگر اللہ اللہ کرنے کی توفیق ہو جائے، کبھی آنکھوں سے کچھ آنسو بہ جائے اور دل خوب لگے عبادت میں، تو سمجھ لو آج وہ خوش ہیں۔ ایسے وقت پر یہ مدد مانگ لو کہ اے خدا، اچھا یہ اگر یہ وعدہ کرا لے کہ بھئی آپ، وہ کہتے ہیں ہاں اطمینان رکھو میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اس کی بن گئی نہیں بن گئی، بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے ایڈوانس معافی منگوا لے، کیونکہ معلوم نہیں کیا حالت بگڑنے والی، کس گناہ میں ابتلا ہونے والا، تو اللہ تعالیٰ سے یہ معاملہ رجسٹری کرا لے کسی وقت میں جب کوئی اچھا عمل ہو جائے کہ اے ہمارے رب میں آپ سے یہی ایک دولت مانگتا ہوں کہ آپ ہم سے کبھی ناراض نہ ہوں، اور ہم سے آپ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائیے، رضائے کامل اور ناراض نہ ہوں، اور اگر کبھی خطا ہو جائے تو توفیق توبہ سے
پھر آپ ہمیں خوش ہو جائیے، ہمیں توفیق توبہ دے کر پاک صاف کر کے ہم سے خوش ہو جائیے۔ حسن خاتمہ اسی کا نام ہے، استقامت علی الدین، حسن خاتمہ اسی کا نام ہے۔ جہاں بنا عرفان الزلفا اہل اللہ کی صحبت، بزرگوں کی مجلسیں، یا جہاں صالحین جمع ہوتے ہیں، جیسے میرے ہاں جمعے کے دن اللہ کے نیک بندے کہاں کہاں سے آتے ہیں۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ جب کبھی صالحین کے پاس بیٹھو تو دعا مانگ لینا مستحب ہے۔ یستحب الدعاء عند حضور الصالحین، جب صالحین کے حضور میں حاضری ہو تو وہاں دعا مانگ لو، مستحب ہے۔ کیوں؟ اب وجہ دیکھیے، عجیب و غریب وجہ بیان کی، فإن الرحمۃ تنزل عند ذکر الصالحین، رحمت اللہ کے صالحین کے تذکروں سے نازل ہوتی ہے، فضلا عند وجودہم۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ چہ جائے کہ جہاں خود صالحین موجود ہوں، چہ جائے کی، دیکھو یہاں ترجمہ خالصہ چہ جائے کی لگا نہیں، چھ جائے گی، یہ ہے ترجمہ اصل میں۔ اللہ سے اللہ کو مانگ لو، اس میں اصلاح بھی داخل ہے، تقوی بھی داخل ہے، ساری نعمتیں داخل۔ جس کو اللہ ملتا ہے تو ظاہر بات ہے مہمان معزز بادشاہ جب آئے گا تو کیا کمرہ گندہ رہنے دے گا؟ وہ خود ہی جمع دار بھیجے گا، جاؤ میرا وہ غریب ہے بندہ، اس کے پاس جمع دار کو پیسہ دینے کو بھی نہیں ہے، وہ خود ہی صاف کرا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے دل کو اپنی دوستی کے لیے قبول فرما لیتے ہیں، اس کے دل کے تزکیہ کا اپنے ذمے لے لیتے ہیں، اس کے قلب کے گوشے گوشے کی صفائی، رگ رگ کی صفائی، سمجھا؟ بس یہ تو دل قبول کر لیں بس، اور کریم ہے کیونکہ اس لیے نااہل دل کو بھی قبول کر لیتے ہیں کیونکہ وہ کریم ہے، اور کریم کے معنی نالائقوں پر فضل کرنے والا۔ تو یہی کہہ دو، اے خدا یہ دل نالائق ہے، نااہل ہے، مگر آپ کریم ہیں، اس لیے آپ اپنے کرم سے ہمارے نااہل دل کو اپنے لیے قبول کر لیجیے، اور اس کو پھر بنا دیجیے جیسا آپ چاہیں، جیسا دل آپ چاہتے ہیں ویسا بنا لیجیے اس کو۔ مرا حسب مراد خیش گرداں، دلمرا محو یاد خیش گرداں، میرے دل کو اپنی یاد میں محو کر دیجیے، اور مرا حسب مراد خیش گرداں، مجھ کو اپنی مرضی کے مطابق بنا لیجیے، جیسی آپ چاہتے ہیں میری بندگی ویسا بندگی دے دیجیے ہم کو، اپنی مرضی کے مطابق ہماری زندگی بنا دیجیے، میری زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق بندگی عطا فرما دیجیے، اور جس طریقے سے آپ کو اب گندگی منظور ہو ویسا اپنے کو ہمیں گرا دینے کی توفیق دے دی۔ حسرتیں پامال ہوں یا آرزو میں خون ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ ہم جانتے ہیں آرزو، لیکن ہر خون آرزو پر خون بہا اللہ اپنی ذات کو دیتا ہے۔ دنیا والے تو خون بہا کے بدلے میں پیسہ دیتے ہیں، کوئی اپنی جان نہیں دے سکتا، اپنے کو نہیں دے سکتا، خون بہا دیتے ہیں کہ خون تمہارے بچے کا فلاں ہو گیا، یہ لو 1 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ۔ تو لیکن شکست آرزو پر اللہ تعالیٰ نے ان اللہ مع الصابرین میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو پیش کیا۔ نفس کے مقابلے میں جو غم آئے گا، بری خواہش کو چھوڑنے میں دل پر غم آئے گا یا نہیں آئے گا؟ بولیے، اس کو برداشت کرو، ان اللہ مع الصابرین، صبر کے ساتھ اللہ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ لیکن اس کی تفسیر بھی سن لیجیے، تفسیر روح المانی، صاحب روح المانی کہتے ہیں صبر کے ساتھ اللہ کس طرح سے ہے، صبر کیا چیز ہے؟ فرمایا صبر کی 3 قسمیں ہیں، الصبر علی الطاعات، جو عبادت کر رہے ہو اس پر قائم رہو، یہ نہیں کچھ دن تو تلاوت و ذکر سب چھوڑنا، 3-4 دن اللہ لا الہ الا اللہ لگایا اور پھر ہفتوں مہینوں غائب، یہ صبر کے خلاف ہے۔ کیسے مائیت اللہ کی نصیب ہوگی اس کو؟ ان اللہ مع الصابرین میں صبر کے مراد صبر 3 قسموں پر بیان کیا تفسیر روح المانی میں۔ الصبر علی الطاعات، جو عبادت تو جو نفل شیخ نے بتایا ہے وہ اس پر پابندی سے قائم رہو، ناغہ مت کرو، کچھ بھی ہو اس سے اجازت لے لو۔ اس معاملے میں دوست احباب کی کوئی پرواہ نہ کرو، دوست بیٹھے بھی ہوں تو بھی نعرہ لگاتے رہو لا الہ الا اللہ، شاید انہیں بھی توفیق ہو جائے اللہ کے لیے۔ اور ہاں کوئی خصوصی مہمان ہو، اپنے شیخ آ گئے، اب کوئی بہت اہم معاملہ ہو گیا، کوئی باہر کے مہمان آ گئے تو اس کو کسی اور وقت پورا کرو، لیکن ناغہ نہ ہونا چاہیے۔ نمبر 2 الصبر فی المصیبہ، مصیبت میں صبر کرنا کیا ہے؟ تسلیم و رضا، ناراضگی شکایت نہ ہو کہ اللہ میاں سے اتنا مانگا تھا کہ فلاں ہو جائے اور پھر بھی وہی پارٹی جیت گئی، یا پھر بھی وہی بیماری آ گئی، یا پھر جو جس بلا سے پناہ مانگی تھی وہی چیز پھر بلا بھی کچھ بھی نہیں۔ جو ہمارا کام تدبیر، دعا اور آخر میں تسلیم و رضا، 3 نمبر ہیں۔ دیکھو بندہ اس کا نام ہے تدبیر، اس کے بعد دعا، اس کے بعد آخر میں تسلیم و رضا، اس کے سوا ہمارے دل میں کچھ نہیں۔ خیال تھا تدبیر، دیکھیے ذرا میرے انگلی کے اشارے دیکھیں، تدبیر، دعا، آخر میں تسلیم و رضا، جس حالت میں رکھے حاضر ہو۔ تو 2 قسم ہو گئی،
یہ اللہ کی معیت لینے کی نسخے بتا رہا ہوں. نمبر 3 کیا ہے؟ الصبر عن المعصیت. معصیت کے بچنے میں جو غم بھی آئے پریشان، کیونکہ انسان جو عادی ہوتا ہے بڑی مشکل سے برائی چھوڑتا ہے. جن کو بد نظری کی عادت ہے، جن کو حسینوں کے ساتھ بدفعلی کی عادت ہے، یہ برائی بہت پوری جان کی بازی لگا دے، اور بازی لگانے کے بعد بھی کبھی کبھی پھر نفس ہیرا پھیری کر لیتا ہے کچھ. جیسے ایک چور نے چوری سے توبہ کی تھی نا، مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، پھر اس نے جوتا ادھر سے ادھر کر دیا. سب لوگوں نے کہا حضور پتہ نہیں کون آ گیا خانقاہ میں، ہم جوتا یہاں اتارتے ہیں، پہنچ جاتا ہے وہاں. وہ پکڑا گیا، اس کو بلایا، حضرت نے فرمایا تم بیت ہو گئے، توبہ کر لی. کہا حضرت چوری سے توبہ کی ہے، اب چوری کے لیے تقاضا شدید ہوتا ہے تو تھوڑا سا ہیرا پھیری کر لیتا ہوں، اس لیے اگر ہیرا پھیری نہ کروں گا تو پھر چوری کرنے لگوں گا. اور فرمایا ہمارا گنگوئی نے خبردار اس کو کچھ نہ کہو، تھوڑا سا تم برداشت کر لو اس ہیرا پھیری کو، کیوں چوری سے تو کم درجہ ہے نا، غائب تو نہیں کرتا ہے، مل تو جاتا ہے، تلاش کرنے کی تھوڑی زحمت، انشاءاللہ یہ ہیرا پھیری بھی چھوٹ جائے گی. تو جب انسان اللہ کے راستے میں ہمت کر لیتا ہے کہ گناہ نہیں کرنا ہے، خدا کو ناراض نہیں کرنا ہے، نہ کرنے سے اگر جان جاتی ہے اس کے لیے ہم تیار ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دن نفس ہیرا پھیری کرے، آخر میں ایک دن ہوگا کہ ہیرا پھیری سے بھی باز آ جائے. کیونکہ جب اللہ سے قلب و جان چپکتے چلے جاتے ہیں تو گناہوں کی تعداد کم ہونے لگتی ہے. جتنا زیادہ اللہ سے قلب و جان، ہمارے قلب و جان میں استعمال کرتا ہوں، بھائی اس کے کوئی مشکل لفظ تو نہیں ہے، قلب و جان سمجھ رہے ہو، دل اور جان، قلب مانی دل، ہمارے قلب و جان، کیونکہ اس لفظ میں ذرا مزہ زیادہ آتا ہے خلاصہ، قلب و جان دل کہنے سے وہ بات نہیں، ہمارے قلب و جان جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے چپکتے چلے جاتے ہیں طاعت اور ذکر اللہ کی برکت سے اور اہل اللہ کی صحبت کی برکت سے، تو اتنے ہی گناہوں کی تعداد کم ہونے لگتی ہے. کیوں چڑھنا اس کا مشکل ہوتا ہے، نفس و شیطان تو چاہتے ہیں، مگر ایسا چپک چکا ہے کہ وہ اپنی موت دیکھتا ہے گناہ میں، جائے بھی کوشش کرے گا، نفس میں ایسا تاؤ دکھائے گا کہ آج نہیں بچ سکتے، بس آج تو کرے گی، لیکن پھر وہ اکھڑنا اس کا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ جڑیں گہری ہو چکی، اللہ سے دل و جان چپک چکے، اور بدحواس ہو موت نظر آتی ہے. جب دیکھتا ہے کہ بھئی اس طرف تو بخار ہے، گناہ چھوڑنے کا غم، اور ادھر موت ہے، تو بخار پر راضی ہو جاتا ہے. ذکر اللہ کا برکتی ہوتی ہے. جب انسان صاحب نسبت اور اللہ کی طرف تعلق میں اللہ قوی ہو جاتا ہے تو پھر گناہ میں اسے موت نظر آتی ہے. بدحواسی، پریشانی، اور جس کو گناہ میں پریشانی نہ محسوس ہو، یہ بات خطرناک ہے. اذا سرت کا حسنہ، جب تم کو نیکی خوش کر دے، اور ساعت کا سیئہ، اور تمہیں برائی غمگین کر دے، تو سو لفان تمومی. لیکن اللہ پناہ میں رکھے جو لوگ گناہ نہیں چھوڑتے تو گناہ کرتے کرتے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ گناہ کر کے بڑھ ڈکار بھی نہیں لیتے. اگر صاحب نسبت ہے گناہ کے بعد نیند نہیں آ سکتی. جو شخص گناہ کر کے بغیر توبہ سو جاتا ہے بس خطرناک حالت ہے. اگر یہ شخص کی نیند حرام ہو جائے اس پر اور بغیر توبہ استغفار خوب روئے گائے اس کو نیند نہ آئے تو سمجھ لو اس کا معاملہ بھی ہے. اور ایک آدمی ہے اسے کچھ پتہ ہی نہیں، جو چاہو خراٹے مار رہا ہے، شکار بھی نہیں لیتا. یہ دلیل ہے کہ بس خطرناک بھی مرض میں ہے. لیکن مایوسی اس کے لیے بھی نہیں ہے، اس کے لیے بھی نہیں ہے. جب آہستہ آہستہ گناہ چھوڑے گا، آہستہ آہستہ عادت کم کرے گا تو پھر اللہ کے ذکر کی نور چمک آئے گی دل میں انشاءاللہ تعالیٰ. تو پھر دل میں حیات آنے لگے گی. جب حیات آ جائے گی تو جوتے پڑتے ہیں مردے کو تو اسے پتہ نہیں چلتا. ایک مردے کو 10 جوتا لگا دو، اسے کچھ روئے گا، چلائے گا. جب حیات آئے گی تو پونپوں چلائے گا. جب دل میں اللہ کے نام سے حیات آئے گی تو انشاءاللہ وہ شیطان و نفس کے جب جوتے پڑیں گے گناہوں کے تو وہ چلائے گا، اللہ سے استغفار و توبہ کرے گا. قرار صاحب یہ بات میں نے عرض کر دی. آج کچھ کام نہیں تھا، دوست احباب دور دور سے آئے ہیں. اب ظاہر ہی کچھ سننے کے لیے آتے ہیں، تو میرا رب جو ہے اپنی رحمت سے اس زبان کو قبول کر لے. اللہ ہمارے ہم سب کے دعا کرو اس وقت میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا ارحم الراحمین، یا رحمت للعالمین، یا ارحم الراحمین بحق رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یا اللہ اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بحق إله الله واحد لا إله إلا هو آمين. الله لا إله إلا الله بحق اللهم إني أسألك بأنك الرحمن لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض لا شريك له لا إله إلا قيوم. إلهي بحق لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إلهي بحق رحمتك وبحق نبي رحمتك بوسیلت مشایخنا، بوسیلت مشایخنا، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما.
ہمارے حکیم المتانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ، مولانا شاہ محمد صاحب رحمۃ اللہ، شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ جن بزرگوں کا ہم نے دامن پکڑا، آپ ان کے وسیلے سے ان کے صدقے میں ہم سب کو بخش دیجیے، معاف کر دیجیے، اور تقویٰ پر یا اللہ استقامت نصیب فرما دیجیے، ہمارے قلب و جان کو اپنے ذات سے اس طرح چپکا لیجیے کہ کوئی گناہ نفس شیطان ہے خدا ہمیں آپ سے یا اللہ ہمیں آپ سے الگ نہ کرنے پائے، یا اللہ اپنی رحمت سے ہم سب سے راضی ہو جائیے، اپنی ناراضی و غضب کو سکھا دیں، ہماری ہدایت کے لیے اسباب غیبیہ پیدا فرمائے، یا اللہ اپنے دست کرم کو بڑھائیے اور ہمارا تذکیہ فرمائے، ہم سب کو صاحب نسبت، صاحب تقویٰ، صاحب ایمان یقین بنا دیجیے، یا اللہ تذکیہ عطا فرما دیجیے، یا اللہ تذکیہ نصیب فرما دیجیے، یا اللہ تذکیہ نصیب فرما دیجیے، یا اللہ ہر برائی سے بچائیے، یا اللہ ہر گناہ سے بچائیے، یا اللہ ملک میں امن و امان قائم فرما دیجیے، جن کی حکمرانی آپ کے علم پسندیدہ ہو ان کو حکمرانی عطا فرما دیجیے، اللہ اگر اہل شر آپ اہل شر کو بھی اہل خیر بنانے پر قادر ہیں، اللہ شر کو بھی خیر بناتے ہیں، یا اللہ ہم آپ سے خیر مانگتے ہیں، دونوں جہان کی عافیت مانگتے ہیں، دونوں جہان کے عافیت اور دونوں جہان کی فلاح اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ان حاضرین دوستوں کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے اور سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے اللہ بھیک مانگتے ہیں، ہم آپ سے آپ کے کارن سے ہر قسم کی ذلت سے رسوائی سے بچائیے، یا اللہ نہ دنیا میں رسوا فرمائیے نہ آخرت میں رسوا فرمائیے، اللہ لا تخزنا فإنك بنا عالم، کہ اللہ ہم سب کو رسوا نہ فرما کہ آپ ہم سب کے حالات سے باخبر ہیں، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، اور ہم سب پر عذاب نازل نہ کیجیے کہ آپ کو ہم سب پر پوری قدرت حاصل ہے، اے خدا اپنی رحمت سے معاف کر دیجیے، پاک کر دیجیے اور اپنا بنا لیجیے، اپنا محبوب مقبول بنا دیجیے، استقامت نصیب فرما دیجیے، گناہوں سے طویل نفرتی عطا فرما دیجیے، کراہت نصیب فرما دیجیے، ایمان کو محبوب و مزین رچا دیجیے، اللہ دین کو رچا دیجیے، محبوب فرما دیجیے، کہ اللہ گناہوں سے نفرت و کراہت عطا فرما دیجیے، اور اسباب معاشیت کو ہم سے اتنا دور فرما دیجیے جتنا مشرق اور مغرب میں فاصلہ ہے، ربنا تقبل منا السميع العليم وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کسی کو روزی میں کمی ہو گئی، کبھی دکان میں آمدنی کم ہو گئی تھی، تو یہ حوادث دنیاویہ کہلاتے ہیں۔ ایک حوادث روحانیہ ہے کہ کسی گناہ کی عادت پڑ گئی، ہر وقت بدنگاہی کو دل چاہتا ہے، یا کسی سے عشق ناجائز ہو گیا، یہ حوادث یا بار بار تقاضا گناہ کا ہوتا ہے، تو جس گناہ کی عادت ہو جاتی ہے پرانی، اس کے چھوڑنے میں بہت مصیبت ہوتی ہے، نفس جو ہے عادی ہو جاتا ہے اس کا، جیسے تمباکو ہے، 10 سال کوئی تمباکو کھانے چھوڑے ایسا لگتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے میرے منہ میں کوئی سنداس آ گیا ہے، بدبو بھی معلوم ہوتی ہے، پھیکا بھی رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے تو زندگی بے کیف ہو جائے گی اگر میں تمباکو نہ کھاؤں گا۔ ایسا ہوتا ہے کہ میں تو کھانے کے بعد چھوڑا نہیں، ہاں جیسے مسورے دال چھوڑ دیں گے، ہے نا، لیکن میں نے بھی چھوڑا 12 سال کھا کر، کچھ دن تو ایسے ہی محسوس ہوا جیسا آپ کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ آپ بالکل باغ دل ہیں۔ ایسی گناہ چھوڑنے میں کچھ دن تو معلوم ہوتا ہے، بعد میں جنت کی بہاریں ملتی ہیں، دوزخ اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں دوزخ سے نکالا گیا ہوں۔ جو گناہ سے نجات پا جاتا ہے اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے، اتنا مزہ، اتنا سکون کہ جیسے اس کو دوزخ کی آگ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا، کیونکہ گناہ میں تو آگ ہے اور اللہ کی یاد میں نور ہے۔ نار اور نور میں کتنا فرق ہے، وہ ناری زندگی اور یہ نوری زندگی، لیکن دونوں حوادث میں خواہ روحانی ہو یا جسمانی ہو، انسان کو اللہ کی یاد کی توفیق اگر ہو جائے تو پھر کشتی، جیسے جس کشتی کے ناخدا کو یا خدا کہنے کی توفیق ہو جائے تو طوفانوں میں بھی وہ باخدا ہو جائے گا۔ جس کشتی کے ناخدا کو یعنی اللہ کو بار بار کہتے یا خدا بچانا، طوفان نظر آ رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کثرت سے جب یا خدا یا تو باخدا نہیں ہو جائے گا۔ ایسے ہی جب انسان کے دل میں ہر وقت تقاضے ہو رہے ہیں تو آدمی کہتا ہے 2 رکعت پڑھ کے بزرگوں کے پاس جاتا ہے کہ صاحب ہماری اصلاح ہو جائے، دعائیں مانگتا ہے، روتا ہے اللہ سے کہ اللہ آبرو بچانا۔ خصوصاً جو داڑھی رکھ لیتے ہیں اور پھر بھی بادشاہی کی شکل میں ہے اور خصلت منہ چوہے والی ہے، بادشاہی کی شکل داڑھی رکھنے کے بعد تو بادشاہی معلوم ہوتا ہے صورتاً، لمبا کرتا بھی ہے، تصویر بھی ہے، لیکن پرانی عادت اس کی چوہوں والی ہے، موش والی، خوئے موش۔ معاذمی فرماتے ہیں کہ بعض اشہر رات کی باشد خوئے موش، اگر بادشاہی کو اور چتکبرے باز کو
خوئے موش یعنی چوہوں کی بری عادتیں ہوں روٹی کترنے کی، یعنی حسینوں سے حرام نظر مار کر حرام لذت حاصل کر لی، یہ روٹی کترنا ہوا اس کا۔ تو ننگ موشاں باشد و آرے و ہوش، یہ تمام موشوں کے لیے بھی بدنامی کا باعث ہے، سمجھا؟ یعنی اس کو دیکھ کر چوہے بھی شرما جائیں گے، ظالم میں تو چوہا تھا، تو بادشاہی تھا، تجھے کیا ضرورت ہے روٹی چرانے کی، تو بادشاہ کی کلائی پر بیٹھتا، مقرر تھا بادشاہ۔ ننگے موشا باشد و آرے و ہوش، سارے جانور اس کو تھوکیں گے۔ تو جب داڑھی رکھ کر کے اور لمبے کرتے میں خدا بچائے کہ انسان کسی گناہ اور ناجائز کام میں بد نظری کر رہا ہے تو عورتیں بھی تھوکتی ہیں آپس میں، نہیں دیکھو یہ کیسا ملا ہے۔ آپ کے کانپور میں ایک گلی سے میں جا رہا تھا، بوتل گلی، تو ایک صاحب، ایک مولوی صاحب ادھر سے جا رہے تھے، تو ان کی نظر ایسے پڑ گئی، تو وہ ایسی گلی پتلی ہوئی تھی، ایک عورت ادھر ایک عورت دونوں باتیں کر رہی تھی، اور بیچ میں سے گزر گئے دیکھتے ہوئے اس کو۔ عادت کا خراب تھا تو ملا بھائی عادت کہاں جاتی ہے، ظاہری شکل بنانے سے باطن تھوڑی درست ہو، باطن کے لیے تو بڑے پاپڑ بیلتے ہیں، لہذا وہ دیکھتا ہوا چلا گیا۔ اب جناب اس نے کہا، اس عورت نے اس عورت سے کہا جو آپس میں باتیں کر رہی تھی، ارے یہ بہن، ایک ملا تجھے دیکھتا جا رہا تھا، ایک ملا تجھے دیکھتا جا رہا تھا، اور وہ سن لیا انہوں نے، میرے ساتھ پانی پانی ہو گئے، پسینے آ گئے ہمارے شرم۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے صورت سے اللہ سے کہو کہ اللہ آپ کی صورت ہمیں صالحین کی دے گی، اس میں سیرت آپ صورت ہم نے بنا لی، اس کی روح آپ ڈال دیجیے۔ گناہ میں مبتلا پایا گیا، گناہوں کے اسباب بھی وہاں پڑے تھے، پیالہ شراب کا، معشوق بھی بیٹھا ہوا، اور ایسے حالت میں پکڑا اور سو گیا۔ رات بھر گناہ کرنے کے بعد یہ دن میں زیادہ سوتے تھے۔ وی سی آر دیکھنے والوں کو دیکھو، 2 بجے رات تک سوتے ہی نہیں، کیا فجر کی نماز ان کو ملے گی؟ جو 2 بجے رات تک جاگے گا وہ فجر کی نماز کیا کرے؟ کوئی اللہ کے نیک کام کے لیے جاگے تو انشاءاللہ تہجد بھی مل جائے گی، فجر بھی پڑھ گے، لیکن جس کام کے لیے آج جاگ رہے ہیں لوگ، اکثر لوگ، زیادہ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، یہ شیخ شہاب الدین سہروردی کا پہلا خلیفہ ہے، سلسلے سہروردیہ کا پہلا خلیفہ، ان کے پیر کا نام شیخ شہاب الدین سہروردی۔ فرمایا کرتے تھے میرا پیر دانا ہے فروخ شہاب، فرماتے ہیں میرا پیر دانا ہے عقل مند، نادان نہیں، فروخ شہاب، دو اندرود فرمود ازروئے تار، چمکدار چہرے سے مجھے 2 نصیحت کیا کرتے تھے، یہ آنکھیں برغیر برفی مباش، پہلی نصیحت یہ کسی کو بری نظر سے مت دیکھو، بدگمانی کی نظر سے مت دیکھو، اپنے سے سب کو اچھا کرو، دوم آنکھ کی برخیش خود بھی مباش، دوسری نصیحت یہ فرماتے تھے کہ اپنے کو اچھے نظر سے مت دیکھو، خود بھی نہیں مت کرو، اپنے کو بڑھیا مت سمجھو، جو اپنے کو بڑھیا سمجھتا ہے خدا کی نظر میں گھٹیا ہو جاتا ہے، اور جو اپنے کو گھٹیا سمجھتا ہے اللہ کی نظر میں بڑھیا ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ حقیق الامت کا ہے، بندہ جب اپنی نظر میں برا ہوتا ہے تو اللہ کی نظر میں بھلا ہوتا ہے، اور جب اپنی نظر میں بھلا ہوتا ہے تو اللہ کی نظر میں برا ہوتا ہے۔ کوئی بات اپنی اچھی لگے بس فوراً تو اللہ سارا معاملہ آپ کی قبولیت کا ہے۔ قیامت کے دن جب آپ قبول فرما لیں گے، یقین کا اعلان ہو جائے گا کہ جائے میرے بندے میں تم سے راضی، اس وقت دوستوں خوشی منانے کا دن ہے۔ یہاں تو امید اور خوف کے درمیان میں رہتے ہیں۔ شادی شیرازی فرماتے ہیں جب بادشاہ وقت نے اس کو پولیس اور ہتھکڑی ساتھ آئی اور کہا وہ کم وقت یہ سو رہا ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھی، جب اس کو جگایا دیکھا بادشاہ اور پولیس بھی کھڑی، اب تو سر پٹا گیا۔ اس نے فوراً بادشاہ سے پوچھا آفتاب برآمد؟ بادشاہ پوچھتا کیا آفتاب نکل آیا؟ کہتا ہے سلطان نے ماں آفتاب برآمد ہے میرے بادشاہ، کیا آفتاب نکل آیا؟ اس نے کہا بیوقوف پوچھتا ہے دھوپ آ رہی ہے کمرے میں نظر نہیں آتی؟ تو پھر دوسرا سوال اس نے کیا آج مسجد برآمد یا آج مغرب برآمد، یعنی سورج کدھر سے نکلا ہے، مغرب سے یا مسجد سے؟ بادشاہ کو ابھی تعجب ہوگا، مسجد سے نکلا ہے، ہم وقت مغرب سے کیسے نکلے گا؟ اس نے آخر ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا، اس نے ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا، اگر مغرب سے نکلتا تو بے شک اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہوتا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تمہاری سزا یہ ہے کہ تم کو کسی بڑے مکان پر چڑھا کے بلندی پر وہاں سے دھکیل دوں گا، تاکہ بڑی ہڈی ہڈی چور چور ہو جائے اور سارے شہر والوں کو نصیحت حاصل ہو جائے کہ کس قسم کے مجرم کو ایسی سزا دی جاتی ہے۔ تب اس نے کہا کہ آپ مجھے سزا دے کر دوسروں کو نصیحت دے رہے ہیں،
کسی اور بھی تو اس شہر میں میرے جیسے مجرم اور بھی پڑے ہوئے ہیں، ان کو گرا کر ہمیں نصیحت تو نہیں دے دیتے، مجھ کو گرا کے تو آپ لوگوں کی نصیحت کا انتظام کر رہے ہیں۔ تو اگر کوئی مجرم شہر میں نہ ہوتا اس میرے جرم کے طرح سے تو ہم بے شک کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی مجرم نہیں مل رہا ہے لہٰذا ہم گرا کر کے سبق دیجیے، لیکن شہر میں تو میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں ثبوت، لہٰذا کسی اور کو گرا کے ہمیں نصیحت کر دیجیے۔ شاہ و خندیر وہ معاف کر دیں، شاہ ہنس کرو اور معاف کر دیں۔ آئے تو دو کان سے سنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو جذب کرتے ہیں اپنی طرف کھینچتے ہیں تو جتنے بال ہیں جس میں ہر بال میں کام لگا دیتے ہیں، ہر بال سنتے ہیں کہ میرا رب مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے، نہ میں دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھ کو ذوق اوریانی، نہ میں دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھ کو ذوق اوریانی، کوئی کھینچے لیے جاتا ہے مجھے وہ گریباں، اسے محسوس ہوتا ہے کہ میرا اللہ گریباں سے پکڑ کر مجھے مسجد لے جا رہے ہیں، تعجب کی اور اٹھا رہے ہیں، تلاوت کی توفیق دے رہے ہیں، ذکر کے بغیر بے چینی سے محسوس کر رہا ہے، جیسے تمباکو کے وقت میں انسان کو تمباکو نہ ملے تو کہتا ہے منہ پھیکا پھیکا سا لگ رہا ہے، اس کو اپنی زندگی پھیکی معلوم ہوتی ہے بغیر ذکر کے، جب تک وہ ذکر نہ کرے، ساری دنیا اس کو پیار کرے گی، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا پیار اسے نصیب نہیں، ذکر کی توفیق نہیں تو اسے وحشت معلوم ہے، گھبرائے گا۔ لکھنؤ میں حضرت جس کمرے میں رات ذکر کر رہے تھے رات کو اچانک دروازہ کھلا، ہوتے ہیں، لیکن حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں لوازم تصوف میں سے نہیں ہیں، لوازم تصوف سے اتباع سنت و اتباع شریعت ہے، اور ہر وقت اللہ کی یاد اس کے دل میں قائم رہے، بس ولی اللہ۔ خواب آنا، بعضوں کو خواب کبھی زندگی میں نظر نہیں آیا، فرمایا ایک شخص روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہے، زندگی اس کی سنت کے خلاف ہے، وہ رسول خدا سے دور ہے، اور دوسرا کبھی نہیں دیکھتا خواب میں لیکن ایک ہی سنت پر عمل کر رہا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہے۔ بعض لوگ گھر کے اندر ہیں، گھر سے باہر ہیں، اور بعض گھر سے باہر ہیں، گھر کے اندر ہیں، بعض لوگ کعبے میں ہیں، خدا سے دور ہیں، بعض لوگ اپنے ملکوں میں ہیں، اللہ سے قریب ہے۔ بات نہیں دیکھ لو، اصل تو رضا ہے، آپ بس پہنچ محض اس لیے کہ شیخ میرا ایسا بانکا تھا، لیکن میں ساتھ ساتھ مسئلہ بھی بتا دیتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ اب ہر آدمی پوچھے کہ آپ کی بھی اعضا کبھی الگ ہوئی یہ کوئی کمالات میں سے نہیں، صحابہ کے تاریخ میں کہیں یہ بات نہیں ملتی، جو چیز خیر القرون میں نہ ہو اس کو زیادہ اہمیت نہیں دینا چاہیے۔ صحابہ سے بہتر کون ولی اللہ ہو سکتا ہے؟ ان حضرات نے جان دی، اپنے سر دیے، خون دیا، 70 شہید ایک دن میں شہید ہو کر احد کے دامن میں سو گئے، یہ ہے کمال۔ جب شام فتح کرنے گئے تو عیسائی حسین لڑکیوں کی قطاریں لگا دی عیسائیوں نے، اس وقت میں اعضاء الگ ہونے کا کام نہیں تھا، اس وقت نگاہ نیچی کرنے کا کام تھا، صحابہ نے نگاہ نیچی کی، گزر گئے، لڑکیوں نے کہا فرشتے انسان نہیں، ہتھیار ڈال دو، فرشتوں سے کیا جنگ کرو گے؟ شکر ادا کرتے ہیں، واقعی پہلا ہی تیر دیکھو الہ آباد سے اڑے، پرتاپ گڑھ قادری اعظم گڑھ پہنچ جائیں جی، دو الہ آباد میں شیخ موجود تھے، حکیم الامت کے خلفاء مولانا عیسیٰ صاحب تھے، مولانا سراج احمد صاحب تھے، 2 خلیفہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں تھے، لیکن میرا حصہ اعظم گڑھ میں اللہ کی دور لکھا تھا، لہٰذا مجھے حضرت کے داماد ہمئی پور کے تھے، پڑھتے تھے طبیہ کالج میں، انہوں نے حضرت کی ایک ادا بتا دی، بس میں اسی پر عاشق ہوں کہ حضرت پر ایک عجیب دیوانگی رہتی، اللہ کہتے ہیں تو آنکھ میں آنسو آتا ہے، غریباں کھلے، یعنی کچھ عاشقانہ ان کا رنگ جو بتایا، میرا مزہ بن جائے گا۔ وہاں مسجد میں آپ نے یاد ہی ہوں گے، مغرب کے بعد وہاں بھی بیٹھا کرتے
محبت اتباع سنت کتنی ہے. حضرت کے پاس اللہ والوں کو یہ نعمتیں بھی دی جاتی ہیں، ذات بیان کو کشف ہوتا ہے مگر ان کے اختیار میں نہیں ہے. جب خدا چاہتا ہے تو کشف ہوتا ہے، جب نہیں چاہتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب بیٹا یوسف کنا میں سے کنویں میں قریب میل 1.5 میل کے اندر تو انہیں پتہ نہیں چلا، روتے رہے، آنکھ سفید ہو گئی اور خدا دیکھ رہا ہے کہ میرے نبی کی آنکھ سفید ہو گئی غم سے. لیکن جب کبھی غم بھی پہنچانا ضروری ہوتا ہے. یاد رکھیے تربیت کے لیے، تکمیل محبت کے لیے، اصلاح نفس کے لیے کبھی غم بھی ضروری ہوتا ہے. درجات کی بلندی کے لیے یہاں درجات کی بلندی مقصود ہوتی ہے نبیوں کی. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ تو سب جانتے تھے اور اسلام کی قمیص سے میں کیا کرتے ہیں، لیکن اللہ نے وہ کوئی طریقہ غم تھوڑی ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں جیسے بیٹے کا میں لائی جائے. مثال کے طور پر ہم کو یہ ہمارے ذمہ ضروری نہیں کہ جو وہاں ڈھاکہ میں ہو رہا مجھے نظر آ جائے، اس میں کوئی ہمارا فائدہ آپ کا نہیں. کام کی چیز میں بتا رہا ہوں کہ جب کوئی حضرت کو پریشانی ہوتی تھی یا کسی دوست کو کوئی غم آتا تھا، حافظ مصطفیٰ کو جب حیضہ ہو گیا تھا سرائے میر میں تو حضرت کو اطلاع دی گئی. حضرت نے جا کے ندی میں غسل کیا. میں آج خالی وضو سے کام نہیں چلے گا، میرا بہت اہم دوست دنیا سے خطرہ میں ہے، اس وقت کہیں موت نہ آ جائے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، ان کی بیماری شدید ہے. محبت بہت تھی، بچپن سے حضرت نے ان کو پالا تھا. حافظ مصطفیٰ چھوٹے سے تھے جب سے وہیں پڑا تو حضرت نے جا کے غسل کیا. ندی قریب تھی اور غسل کر کے سارے کپڑے دھو کر کے وہی پہن لیا. گرمی کا مہینہ تھا، ململ کا کرتا لونگی ایک دم صاف، اور پھر دریا کا کچھ پانی بھی پی لیا اور وہیں دعا مانگی دریا میں، اور پھر آ کر کے مسجد میں 2 رکعت پڑھی اور رویا بہت. تھوڑی ہی دیر کے بعد خبر آ گئی سرائے سے کہ ڈاکٹروں نے امید دلا دی اور طبیعت ٹھیک. یہ چیز سیکھنے کی ہے، اللہ سے مانگنا سیکھ لیں، بزرگوں سے مانگنا سیکھو، آہ و نالا سیکھو، ان سے اپنی آہ کو ان کی پرورش ان کی آہ سے حاصل کرو. زندگی کو حضرت نے اپنی طاقت کو جلا کے خاک کر دیا اللہ کے عشق میں. آپ دیکھ رہے ہیں رات دن دنیا جانتی ہی نہیں کہ کہاں دنیا رہتی ہے. پورے گھر میں کیا حالت ہے، اللہ کیا شان تھی، کیا ہے. کبھی وہ سامنے سڑک پار ایک کنواں تھا نا ہندو کا، کبھی مغرب کے بعد اس کنویں پر جناب 2 گھنٹے عبادت کر رہے ہیں تلاوت سناٹے. مجھے ایسا عاشقانہ عبادت کرنے والا اب تک نہیں ملا، میں آپ کو بتلا رہا ہوں، جبکہ میں سیاح ہوں، کہاں کہاں سفر مجھے کرتا ہے، مگر میں نے ایسا عاشقانہ عبادت جو تلاوت اور جو ذکر حضرت کرتے تھے اور جس طرح سے اللہ کہتے تھے قلب سے، تو اور جتنا آنسو ان کے ہوتے تھے اور جتنا تہجد میں روتے تھے حضرت، آج تک اس کی ہمیں مثال نہیں ملی. حضرت 2 رکعت سلام پھیرتی سجدے میں اس طرح گرتے تھے جیسے ماں کے گود میں بچہ کود کے پہنچ جاتا ہے. کوئی بچہ جیسے ماں کو دیر تک نہ پائے ہو، کود کر کے ماں سے لپٹ جاتا ہو. حضرت سلام پھیرتی سجدے میں روتے تھے اور استغفار نہ جانے کیا کیا مانگتے تھے اللہ سے. پاکستان کے لیے بھی شیخ نے بڑی محنت کی، بہت روتے تھے، کھل کر کے مقابلہ کیا تھا پاکستان بننے کے لیے. حضرت کو 2 مہینہ روپوش ہونا پڑا کیونکہ جب کانگریس جیت گئی وہاں پاکستان بن گیا ادھر تو وارنٹ گرفتاری آ گیا شہر کے لیے. حضرت چلے گئے سیتاپور، حاجی عطیف صاحب بیٹھ تھے، حضرت سے وہ کچھ ان لوگوں میں جا کے چپ چاپ روپوش رہے. آپ کچھ معلوم مجھے معلوم میں نے مولانا شاہ احمد صاحب الہ آباد والے انتہائی سراپا محبت، ان کو بھی اللہ کے ساتھ بے انتہا تعلق. مولانا روح صاحب سبحان اللہ سبھی قابل ہیں ہمارے سب حضرات، مطلب کیا کریں بس جو عبادت مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ نے طاقت بھی دی اور انداز تھا جو جس طریقے سے کہ جب وہ تلاوت کرتے تھے، اگر آپ دیکھ لیں حضرت تلاوت کرتے ہوئے جو دیکھ لیتے تھے تو ان کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ شخص فرشتہ ہے، کوئی اللہ کے ساتھ اللہ کو دیکھ رہا ہے. اس طرح تلاوت کرتے جیسے خدا کو دیکھ رہے ہیں اور درمیان اچھل جاتے تھے، اتنا مزہ پاتے تھے. میں نے عرض کیا تھا کہ میرے اس زمانے کے حالات بھی آپ کے سامنے اور یہ بھی حالات سامنے. میرے پیر بھائی شیروانی حبیب الحسن خان کتنے بڑے رئیس اور حضرت کے خلیفہ، آپ جانتے ہیں کتنے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم جتنے مجاہدات یہاں اٹھا رہے ہو ہم ایک دن بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے.
اور مولانا ابراہیم صاحب نے فرمایا کہ میں کتابوں میں پڑھا کرتا تھا شیخ کی خدمت کس طرح کے لوگ کرتے تھے پہلے زمانے میں، لیکن اختر کو دیکھ کر مجھے یقین آ گیا کہ اس طرح سے لوگ اپنی جان دیتے تھے شیخ۔ میری 15 سال کی زندگی شیخ کے ساتھ وہاں کی کوئی دیکھتا، یہاں تو دیکھ رہے ہیں مسند لگائے بیٹھا ہوں۔ شیخ کے لیے آدھے میل سے پانی لانا پڑتا تھا سر پر رکھ کے، کپڑا دھونا، سردیوں میں مالش، اور اتنا دبانا پڑتا تھا حضرت کو، پہلوانی والا جسم تھا، درد بہت رہتا تھا حضرت کو کہ پسینے جاڑے میں یوں کر کے پوچھنا پڑتا تھا، اور پانی وہ تالاب جب باولی ختم ہو جاتی تھی تو ندی سے لانا پڑتا تھا، تقریباً آدھی میل کے قریب سر پر رکھ کر، اور وہاں نہ غسل خانہ اور نہ وہاں سیڑھی رہی، صبح صبح سانپ بھی نظر آتے تھے کبھی کبھی، اس میں نہاتے تھے جوانی میں، یخ پانی میں بچھو جیسے کاٹتا تھا، نہ کوئی غسل خانہ نہ گرم پانی، کیا تھا وہ شیخ تو خراب نہیں بنایا ہو رہا، کھیت میں جاؤ بارش ہو رہی، ایک ہاتھ سے چھاتا پکڑے، عجیب عجیب زمانہ یاد آتا ہے تو کہتے ہیں اللہ کیسے گزر ہوئی، کیسے دن ہمارے کٹے۔ وعلیکم السلام۔ دیکھو وہ میں نے 2 شعر اس زمانے کے حالات پر 2 شعر بھی کہے، سن لو اس کو۔ جفائیں سہ کر دعائیں دینا یہی تھا مجبور دل کا شیوا، جفائیں سہ کر دعائیں دینا یہی تھا مجبور دل کا شیوا، زمانہ گزرا اسی طرح سے تمہارے در پر دل حزین کا، زمانہ گزرا تمہارے در پر اسی طرح سے دل حزین کا، نہیں خبر تھی مجھے یہ اختر کے رنگ لائے گا خون ہمارا، نہیں خبر تھی مجھے یہ اختر کے رنگ لائے گا خون ہمارا، جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اس کا یعنی ایک بیت اور شاعری ہے، دعویٰ نہیں کرتا کیا مجاہدہ اور کیا ہمارا، اللہ کی عطا ہی عطا ہے، اس کا فضل و کرم ہے، مجاہدہ کیا ہے، اللہ کی عظمتوں کے سامنے ہمارے مجاہدات کی کوئی قیمت ہی نہیں، ان کا کرم ہے جو قبول کر، غیر محدود عظمتوں کا حق ہماری محدود مجاہدے اس کا کیا حق ادا کر سکتے ہیں، اور مجاہدہ بھی انہی کی توفیق، یہ تو وہی ہوئے غالب نے جو کہا تھا جان بھی دی ہوئی انہی کی، اب تو یہ ہے کہ قضا نہ ہو، اگر اللہ اتنی محبت شیخ نہ دیتا تو بھاگ جاتے وہاں سے، یہ اس طرح سے نہانے کا اس طرح سے کہتے ہیں اتنا وہ مشقت، حضرت تو بڑے سخت تھے، بڑی عمدہ صحت تھی، سردیوں میں بٹن سب کھلا ہوا، انہیں تو سردی وردی لگتی نہیں تھی۔ مولانا ابراہیم صاحب جو آتے تھے ان کے لیے گرم پانی کر کے چارپائیوں سے غسل خانہ بنانا پڑتا تھا، 4 چارپائی، اور اس پر چادر ڈالے اور گرم پانی کیا، تو حضرت کے لیے ہم لوگ ہنستے تھے کہ حضرت تو بغیر گرم پانی، ہم لوگ تالاب میں دوڑ لگا کے کود پڑتے تھے اور تیر بھی لیتے تھے، باولی میں کار کر لیتا تھا، اور جو تالاب کا وہاں نام باولی ہے آزم میں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اپنے احمد سے، اللہ پاک قبول فرما۔ آپ لوگوں کو دل خوش کرنے کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ بھائی وہ اللہ تعالیٰ کا احسان و کرم ہے اس کا، جو آج بزرگوں کی دعاؤں سے اللہ نے عزت دی ہوئی، آپ لوگ اللہ کے اسی نسبت سے، اگر ان بزرگوں کے ساتھ نسبت نہ ہو تو کون آتا ہے؟ میں تو حکیم تھا، گلے بنفشہ کا جمعہ بیچتا، اور لوگ صبح صبح پیشاب دیکھتا، لوگوں قارورہ مرض بتاتا، خانہ کوئی لاتا جدا، دیکھیے 35 کا اس میں کتنا مادہ آیا آؤں کا، اللہ نے اس سے جان بچائی، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کی خدمت کا موقع دیا۔ جب حضرت کا انتقال ہوا تھا مولانا پھولپوری کا، تو مولانا ابراہیم صاحب نے مجھ کو لکھا تھا کہ ابتدا تا انتہا شیخ کی خدمت مبارک، ابتدا تا انتہا شیخ کی خدمت مبارک۔ اور پھر جب حضرت کے غم میں نے اشعار لکھے جس میں تھا کہ تو چاکے غریبہ آمدی آیت کبریٰ سے جانا آمدی، یعنی اے ذات شاہ عبدالغنی آپ غریبہ 4 دنیا میں تشریف لائے اور اللہ کی طرف سے بڑی نشانی تھے حق تعالیٰ کے وجود پر آپ کا وجود، بہت 18-20 شعر ہیں اس پر۔ تو ہاں، حبذا اے خاک پاکستان ماں، اے پاکستان تجھے زمین، تیری زمین کو مبارکباد اختر پیش کرتا ہے، حبذا اے خاک پاکستان ماں کندرت شد مسکن جانان ماں، کہ میرے محبوب کا مسکن یعنی قبرستان تیرے اندر موجود ہے۔ اور یہ مرحبا اے خاک پاپوش نگر، مرحبا اے خاک پاپوش نگر، دوسرا کیا ہے؟ مرحبا اے خاک پاپوش نگر، رشک خبر حاصل میں تھی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم
سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بے شک کے مقاصد میں سے اللہ تعالیٰ نے 3 مضمون نازل فرمایا۔ نمبر 1 جو قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں، یہ تلاوت فرماتے ہیں، اس تلاوت کی وجہ سے جملہ مکاتب اور مدارس سے قرآن پاک اور حفظ قرآن پاک اس میں داخل ہیں۔ یعلمہم الکتاب میں تم جملہ دارالعلوم داخل ہیں۔ ویزکیہم میں تمام خانقاہیں اہل حق کی داخل ہیں۔ اہل حق کی قید اس لیے لگا دی کہ جو شریعت اور سنت کے مطابق خانقاہ اگر نہ ہو تو اس کو حقیق الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ قدو فرماتے ہیں، جن خانقاہوں میں سنت اور شریعت کا اہتمام نہ ہو، بدعات کا مرکز بن جائے، وہ خانقاہ نہیں ہے، وہ خواہ بخواہ ہے، خواہ بخواہ اسی صورت پر لائے جو قافیہ خانقاہ ہے وہ خواہ بخواہ ہے۔ اور فرمایا وہ جو شاہ صاحب سنت کے خلاف زندگی گزارتے ہوں اور بدعات اور طبلے سرگی گانے بجانے میں مست ہیں، فرمایا یہ شاہ صاحب نہیں ہے، سیاہ صاحب ہے۔ سیاہ مانے کالا، یعنی ان کے دل کالے، اس لیے کہ بدعت جو ہے گمراہی ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اور آپ کا نقش قدم چھوڑ کر اپنی طرف سے دین میں نئی نئی بات شامل کرنا، جب آپ کی نص صریح سے ہے کہ جتنی بدعات ہیں سب گمراہی ہیں اور تمام گمراہی جو ہیں وہ جہنم میں جانے والی ہیں۔ حوض کوثر سے محروم کرنے کا بھی آپ نے اعلان فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پیاس لگی ہے، جام کوثر عطا فرمائیے۔ فرشتے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دین میں اضافہ کیا تھا، اپنی طرف سے دین بنا ڈالا تھا، جن چیزوں کو آپ نے حرام فرمایا، منع فرمایا، گانا بجانا، اس قوالی کو یہ لوگ ذریعے قرب الہی سمجھتے تھے۔ اس جب اللہ کی نافرمانی کو قرب کا ذریعہ سمجھا جائے، اعتقاداً یہ درجہ کفر کا ہے، عملی طور پر تو فسق ہے، لیکن ایسا عقیدہ رکھنا کہ اللہ کی نافرمانی ذریعہ قرب کا ہے، بہت خطرناک بات ہے۔ تو آپ کیا فرمائیں گے؟ فسوقن بھاگو یہاں سے، نالا کو نکلو یہاں سے، جام کوثر سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ جو کام ٹکسالی ہے، یہاں تک علامہ شامی نے لکھتے ہیں کہ اذا تردد الامر بین السنہ والبدع وترکها اولا، اگر شبہ ہو جائے کہ یہ سنت ہے یا بدعت ہے تو اس سنت کا ترک کر دینا اولا، شک ہو گئے، فترکها اولا۔ تو دوستو ہمارے اکابر نے کتنا سنت کا اہتمام کیا۔ ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ اگر پیر داخل کرتے وقت بھول گئے، مثلا داہنا پیر داخل کرنا چاہیے مسجد میں، غلطی سے بائیں داخل کر، فوراً پھر نکلو، بائیں پیر نکال دو، دوبارہ آ کر کے داہنا پیر داخل کرو۔ نکالتے وقت میں جلدی سے داہنا پیر نکال دیا، اور سنت لکھی ہوئی ہے کہ بائیں پیر نکالنا چاہیے، بسم اللہ بھی پڑھے، صلاۃ والسلام بھی پڑھے، مشکات کی روایت میں موجود ہے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ 2 عمل ہو گیا، بسم اللہ کا، صلاۃ والسلام کا۔ تیسرا عمل داہنا پیر بایاں پیر نکال کے پھر اللہم انی اسألک من فضلک، اسی طرح سے داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کر دینا، نفلی اعتکاف کی۔ مطلب یہ 3 چیزوں کا ایسا اہتمام کیا ہے ہمارے بزرگوں نے کہ اگر غلطی سے کبھی داہنے بائیں میں کچھ چوک ہو گئی تو پھر نکل گئے مسجد میں اور پھر دوبارہ داخل ہوئے۔ بیت الخلاء میں بھی اگر کبھی داہنا پیر داخل ہو جائے فوراً نکلو، بایاں داخل، دعا پڑھ کے جائیے۔ اگر دعا نہیں پڑھیں گے تو شرمگاہوں کو شیاطین خبیث دیکھیں گے، معائنہ کریں گے، چھیڑ چھاڑ کریں گے، گندے خیالات داخل کریں گے۔ اس لیے دعا سکھا دیجیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں ہم خبیث جنوں سے اور خبیث بیویوں سے، ان کی بیویاں جنیاں، ان سے پناہ چاہتے ہیں۔ معلوم ہے وہاں خبیث رہتے ہیں، بھائی ظاہر بات پیخانے میں کوئی شریف حاضر رہے گا، خبیثی تو رہے گا، اور وہ گندے خیالات اب ہم اپنے بچوں کو جب نہیں سکھائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ وہ ان کے اثرات ان میں خبیث اعمال کی فوراً ان کو اس میں مبتلا ہو جائے، اور اس دعا کی برکت سے ان کو نابینا کر دیا جائے گا۔ یہ ایسی دعا ہے مشکات میں اللہ بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اور حدیث متن نبوت ہے، خالی شرح نہیں، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دعا کی برکت سے ان کو وہ دیکھ نہیں سکتے، پردہ ڈال دیا جاتا ہے، حجاب، وہ پھر شرمگاہ کو دیکھ نہیں سکتے، جو کتنا بڑا انعام ملا۔
میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب الہ آباد میں سردی کا موسم تھا، بہت زیادہ گرم کرتے اٹھتے تو وضو کرنے کے لیے واسطے کو مشکل ہو رہی تھی، تو آپ نے کہا خادم سے نکالو. میں موجود تھا، یہاں سے گیا ہوا ہے کراچی سے، تو ان کا کرتا نکالتے وقت کی سنت یہ ہے کہ پہلے بائیں ہاتھ سے نکالے آستین کو. ہر چیز میں سمجھ، جوتا ہو، کرتا ہو، پائجامہ ہو، پہنتے وقت میں دائمی طرف سے ابتدا ہو. اگر پیجامہ ہے دائنا پائجامہ قوالی سے اس کو رسول بنتا ہے. اب آپ خود سوچیے، آپ کا بیٹا ہر وقت آپ کے سامنے یا ابا ابا تو بڑے اچھے ہیں، اور جب ابا نے کہا دیکھو VCR مت دیکھنا اور مسجد میں جا کے نماز پڑھ لینا، تو کہتا ابا یہ کام ہم کو نہ بتایا کرو، ہم تو ابا ابا کی رٹ لگائیں گے. جیسا کہ بلوچستان میں فرقہ ذکریہ پیدا ہو گیا، وہ نماز وغیرہ کچھ نہیں پڑھتے، ہر وقت اللہ 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 کرو. بتائیے یہ کون سا دین؟ نماز ہو رہی ہے وہ نماز روزہ، اس کا نام فرقہ ذکریہ ہے. اتنا بڑا زندقہ اور مردود فرقہ تھا، یعنی نبی کو تو نماز معاف نہیں ہوئی، ان کو معاف ہو جائے گی. حدیث میں ہے کہ بخار چڑھا ہوا ہے، پیر اتنا ذوق ہے کہ پیر اٹھا نہیں سکتے، پھر بھی دو صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کر لے جا رہے ہیں، پیر گھسٹتے جا رہے ہیں، پیر زمین سے گھسٹنے اتنی کمزوری، مگر آپ نے نماز نہیں چھوڑی. یہ ہے دین، اس کا نام. اصل میں بس یہ دین کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس کیا کمی ہے سنت کی. الحمدللہ صبح سے تہجد سے لے کر عشاء تک سوتے وقت کی سنت ہی سنت. اب مثلا کسی کو چھینک آ گئی، وہ کہے الحمدللہ، اور اس پر یرحمک اللہ واجب ہو جاتا ہے. اس کے بعد دوسرا کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. لیکن اگر معلوم ہو جائے کہ یہاں لوگ مسائل کو نہیں جانتے ہیں، مثال کے طور پر سبزی مارکیٹ میں پہنچے، وہ کہاں جانتے ہیں سب مسئلے، وہاں آہستہ سے لوگ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ لوگ ناواقف قسم کے لوگ ہیں تو وہاں زور سے الحمدللہ نہیں کہتا ہوں چھینکانے پر، کیونکہ یرحمک اللہ کہنا ان پر واجب ہو جائے گا. اگر ہم آہستہ سے کہیں گے تو ان پر واجب نہیں ہوگا، وہ گنہگار نہیں ہوں گی، تو امت کو گنہگار سے بچانا چاہیے. اور جہاں ماشاءاللہ طلبا ہوں، پڑھے لکھے لوگ، دین کے تعلیم ہوں، ہم بتاتے ہیں. خیر، تو یہ بات چل رہی تھی، اس بات پر بتاؤ گے. شاباش. خانقاہ سنت کے مطابق علم بہت بڑی نعمت ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اصل میں خانقاہ اور تصوف کی میں تاریخ بتا دوں، لوگ گھبراتے ہیں. تصوف اور خانقاہ کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ جو اعمال سنت اور شریعت کے ہیں اس میں محبت کی چاشنی پیدا کر دی جائے اور اخلاص پیدا کر دیا جائے، دکھاوا وغیرہ ختم ہو جائے اور عجب کبر کے کانٹے نکال دیے جائیں. تصوف نام تزکیہ نفس کا ہے، اور کیا ہو. علماء بھی سے مستغنی نہیں. مولانا عبد الرحمان صاحب کی عمل پوری، جن کے صاحبزادے مفتی احمد الرحمان مدرسہ نیوٹاؤن میں کتنے بڑے آدمی تھے، شیخ الحدیث تھے، لیکن شیخ کی ضرورت محسوس کرتے تھے. حضرت سے برابر اصلاح لی اور حکیم الامت کے خلیفہ بھی ہوئے. ایک مرتبہ حضرت سے فرمایا، لکھا خط کہ حضرت میں تو حدیث پڑھاتا ہوں، دورہ حدیث، لیکن جب زکوٰۃ نکالتا ہوں تو دل کو کچھ تکلیف ہوتی ہے. جب زکوٰۃ نکالتا ہوں تو دل کو تکلیف ہوتی ہے. تو ایسا تو نہیں کہ میرا عمل میں اخلاص نہیں یا میرا قبول ہی نہ ہو. حضرت نے کیا جواب لکھا کہ یہ تکلیف طبعی ہے، یہ تکلیف طبعی ہے، طبعی تکلیف پر کوئی غیر اختیاری لہذا اخلاص کے مناسب نہیں. یہ اخلاص کے مناسب ہی نہیں ہے. تکلیف ہونا عدم انشراح اور عدم نشاط طبع اس کا نام ہے. منافی اخلاص نہیں. آپ زکات دیجیے اور بھی زیادہ اجر ملے گا. جس کو تکلیف ہوتی ہے اس کو زیادہ اجر. ایک شخص کو روزے میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس کو اجر بھی ثواب بھی زیادہ ملے گا. لہٰذا ان کو تسلی ہو گئی. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب پوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں کتنے بڑے حدیث، کتنے بڑے محدث ہیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغی جماعت کے پیر ہیں یہ، اور مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے خلیل کو نسبت صحابہ عطا فرمایا، جوش لا کر فرمایا، یعنی صحابہ جیسا ایمان تعلق میں اللہ عطا فرمایا. صحابہ جیسا یہ نہیں کہ ہو گئے صحابی کو نہیں، لیکن نمونہ تھا صحابی کا. تو حضرت
تو انہوں نے اور ابو داؤد کی شرح کی بذل المجہود اور سفر میں کی حج کے زمانے میں کوئی کتب خانہ نہیں تھا، کوئی کتب خانہ ساتھ میں نہیں، اگر ابو داؤد کی شرح سفر حج میں مکمل ہو گئی۔ یہ حضرات کتب خانہ سے چلتے پھرتے کتب خانہ انہوں نے حکیم الامت کو لکھا، حالانکہ حضرت سے بڑے تھے، لیکن حضرت سے مشورہ لیا۔ یہ حضرات سے بے نفس اتنا علم ہوتے ہوئے حضرت کو لکھا کہ میں جب اپنے دوستوں کی بستیوں میں جاتا ہوں تو وسوسہ آتا ہے کہ ہم کو ہدیہ دیں گے، اور حدیث میں ہے کہ جو چیز انتظار کے بعد ملے اس میں اللہ برکت نہ دے۔ اس حدیث نفس اور اشراف کے بعد یعنی انتظار کے بعد جو چیز ہدیہ ملے، جیسے ہمارا خیال ہے یہ آئے ہیں ضرور کچھ دے دیں تو انتظار کے بعد جو چیز ملے اس میں برکت نہ ہو، اشراف نفس اس کا نام ہے۔ انتظار نفس کے بعد تو مجھے تو خیال ہو جاتا ہے جب میں جا رہا ہوں اپنے دوستوں میں یہ لوگ ہمیں ہدیہ دیں گے، تو حضرت حکیم الامت کا دیکھی واقعی حکیم الامت تو حکیم الامت ہے۔ حضرت نے مجھ سے سوال فرمایا کہ بہت ادب اخلاق سے کیونکہ بڑے تھے، حضرت یہ بتائیے جن سے آپ کو امیدیں ہوتی ہیں کہ یہ لوگ ہمیں ہدیہ دیں گے، اگر وہ نہ دیں تو کیا آپ کو اس سے صدمہ و غم ہوگا، پریشانی ہوگی؟ تو میں توبہ بالکل نہیں، بلکہ اس وسوسے سے تکلیف ہوگی کوئی، تو فرمایا بس بالکل اخلاص ہے، ہرگز اشراف نفس نہیں۔ اشراف نفس یعنی انتظار نفس شریعت میں وہ معتبر ہے کہ جس کے نہ ملنے سے تکلیف اور اس سے بلکہ یہ گناہ طبعی رنج ہو جائے کہ ظالم نے مجھ کو نہیں دیا۔ کیا مسئلہ حل ہوا؟ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے جزاک اللہ کہا کہ جزاک اللہ آپ نے میرا آج اشراف نفس کا مسئلہ حل کر دیا۔ اولئک آبائی سجینی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ کیا سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے باپ داداؤں کے علوم۔ لاؤ اے جریر تم محافل اور اجتماع میں ہمارے جیسے باپ دادا کے لاؤ، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ایسا کہنا جو میں کہہ رہا ہوں۔ کیسے معلوم ہوا؟ سعد بن ابی وقاص سے جب آپ نے فرمایا کہ اے سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں اور بہت چھوٹے ماموں، آپ سے بہت چھوٹے، 17 سال کی عمر میں جنگ بدر لڑی تھی۔ فرماتے ہیں لیسا علی وجہی اشارت واحد، میرے چہرے پر ایک بال بھی نہیں تھے، نہ داڑھی کے نہ موچھ کے، 17 سال کی عمر میں جنگ بدر لڑی تھی۔ یہ حضرات کی جوانی تھی، سبحان اللہ، کیا مبارک جوانی ہے جو خدا تعالیٰ پر فدا ہو، کیا مبارک جوانی ہے جو اللہ تعالیٰ پر فدا ہو، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جوانی مبارک۔ باقی سب مٹی کی کھیل ہے، سب مٹی کے کھیل ہیں، بعد میں پچھتاتے ہیں، کچھ نہیں، سب خواب تھا، جو کچھ بھی دیکھا جو سنا افسانہ تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے ساتھ تم فلاں کافر کا نشانہ لو، یہ کانا رجل من المشرکین احرق المسلمین، ایک شخص تھا مسلمانوں کو ستایا کرتا بہت زیادہ۔ آپ نے فرمایا تیر خود اپنے دست مبارک سے پیش کیا، دست مبارک سے تیر پیش کیا۔ بہت ساری وقاص فرماتے ہیں، علامہ ذہبی نے ان کے حالات میں کیا میں کئی جلدوں میں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تیر عطا فرمایا کہ اس کافر کا نشانہ لو، بہت ستا رہا ہے مسلمانوں کو، بس 17 سال کی عمر میں، دیکھو سبحان اللہ۔ ارے دعا تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، خود آپ نے فرمایا اللہ صدر صاحبہ، اے اللہ میرے ساتھ لاؤ میرے ماموں کا مثل کسی کا ماموں کو، ہے نا ورنہ اللہ کا آزائی پر میں ثبوت پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے بزرگوں نے جو شعر پڑھا ہے معلوم ہے سنت فرمایا کہ یہ میرا ماموں ہے، میرا ماموں جیسا کوئی اپنا ماموں لائے، میرا ماموں جیسا کوئی اپنا ماموں لائے، سبحان اللہ، کیا قسمت والے لوگ تھے، سبحان اللہ۔ خدا کا خیر تو بات اس پر تھی کہ سنت کو کا اہتمام۔ آج میں عرض کر رہا تھا کہ تلاوت قرآن سے، مدارس سے حفظ قرآن ثابت ہوتے ہیں، تعلیم کتاب سے دارالعلوم اور تزکیہ نفس سے خانقاہوں کا ثبوت، جس میں تعلیم کتاب کو عرض کر چکا ہوں، یفہمہم الفاظہ، یعنی قرآن پاک کے الفاظ کو سمجھاتے ہیں، اور وَيُبَيِّنُ کیفیت ادائیگی، اور ادائیگی لفظ کو بھی سکھاتے ہیں کہ کس طرح کیا حرف ادا ہو۔ حکمہ سے مراد وہی وضوء اشیاء سے محال لحاظ کہ علم کو کس طرح کہاں استعمال کیا جائے، اسی کو سیکھنا پڑتا ہے۔
سمجھا؟ کتاب تو پڑھ لیتا ہے آدمی، لیکن ایک من علم کے لیے 10 نقل کی ضرورت ہے. وہ سیکھی جاتی ہے بزرگوں سے کہاں کس طرح سے. عید کے زمانے میں حضرت کی امت نے عیدگاہ خانہ بھون میں بیان کیا کہ دیکھو عید سلام پھیر کر کے جو مسافہ اور دھکے لگتے ہیں، اس کا صحابہ کے زمانے میں ثبوت نہیں، سنت سے ثابت نہیں، بدعت ہے یہ. اپنے گھروں میں ادھر دور آ جاؤ، عیدگاہ چھوڑ، بعد میں کوئی خوشی میں آ جائے تو گھر کی عید میں گنجائش ہے، لیکن وہی عیدگاہ کرنا سب سے افضل درجہ تو یہی گھر پر بھی نہ کرے. اس دن گھر پر بھی لوگوں کو سمجھا دے. تو بٹ صاحب آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو سمجھایا تھا، میرے پڑوسی عید کے دن آئے، میں نے کہا اس صحابہ سے اس کا ثبوت نہیں ملتا. ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ سنت کا اصلی بھی کھاؤ، کیوں ہم ڈالٹا کھا کے بیماری پڑے مول نہیں. بھائی روزانہ تو ملتے ہو، روزانہ تو جب عید میں صحابہ آپس میں ملتے اس طرح سے، ہاں عید المبارک ہو یا اللہ تعالیٰ آپ کے روزے کو قبول فرمائے، الفاظ بدل بدل کے کہتے ہیں، گنجائش ہے اس میں. دعا دے دو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رمضان کو روزے کو قبول فرمائے. عید المبارک ہمارے علامہ شامی لکھتے ہیں ہمارے ملک میں شامی اس کا رواج ہے کہ عید مبارک، تم پر عید کو اللہ تعالیٰ مبارک فرما دے یا کچھ اور، مگر ایک الفاظ سے بھی مقرر کرنا بھی مدد ہو جاتا ہے. تو مولانا ابراہیم صاحب وہاں تھے، عید کی نماز حضرت کے یہاں پڑھی، یہ حضرات تھے عید و بقرعید اپنے شیخ کے یہاں تھے. حضرت نے کہا میں بھی ہر دوئی میں جا کر ایسے بیان کر دوں. فرمایا نہیں آپ نہ کیجیے گا، کیونکہ یہ لوگ ہم سے متفق ہیں، میری محبت ان کے دلوں میں. آپ کہہ دیں گے بدعت تو جھگڑا شروع ہو جائے گا، فتنہ ہوگا. آپ بدعت نہ کہیے، آہستہ آہستہ تعلیم دی جاتی ہے. اسی لیے عالم ربانی کی تعریف لکھی ہے. عالم ربانی وہ عالم ہے کہ یعلم الصغار قبل کبار ہی، جو علم کے چھوٹے چھوٹے مسئلے کو پہلے بیان کرتے، بڑوں کو بعد میں بیان کرتے. آہستہ آہستہ تربیت ہوتی ہے. تو فرمایا پھر عرض کیا میں کیا کہوں؟ فرمایا وہاں یہ کہنا کہ یہ سنت سے ثابت نہیں، لفظ بدعت میں کہنا. یہ پہلے کہنا کہ سنت سے ثابت نہیں، یعنی صحابہ کے عہد میں خیر القرون کے زمانے میں اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے آپ نے اس طرح سے نہیں فرمایا. آپ نے بھی تو یہ نہیں پڑھی ہے، آپ کے نفس قدم میں یہ چیز نہیں ملتی کہ آپ نے سلام پھیر کر کے صحابہ سے گئے. ہماری خوشی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا غلام ہے. ہم اسی طرح خوشی منائیں گے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی منائی. ہم غم اس طرح منائیں گے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیا تیجا 40واں ساٹھا محمود غزنوی کے سپاہیوں نے ہندوستان میں ہندو لڑکیوں سے شادی کی اور ان کے یہاں کریا کرم اور تیجا جو پنڈت لوگ کرتے تھے وہی ہمارے یہاں بھی. آج 7 تیجا ہے، آج 40واں ہے، آج ساٹھا. کہیں اس کا حدیثی ثبوت نہیں اور عقلاً بھی یہ نامناسب ہے. اس لیے کہ اگر ابھی کسی ڈاکٹر کہتے ہیں تو خون چاہیے فوراً، تو کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں تیسرے دن خون دیا جاتا ہے مریض کو. اب بتائیے تو آپ ڈاکٹر تو مر جائے گا. اب مردہ تو روح نکل گئی، اس کا تو حساب ہو رہا ہے. خبر نہیں سب آپ کی تو ابھی ضرورت ہے، تم تیجا کر رہے ہو، تیسرے دن بخشیں گے. اب دیکھیے عقل کی بھی خلاف، اسے مردے کو ثواب کب چاہیے؟ فوراً چاہیے، نقل. اب وہ جناب تیسرے دن، اس لیے یہ روزانہ ثواب ہوتا ہے. یہ جب اجتماع وغیرہ جو ہے نا تیسرے دن بکرے چڑھ رہے ہیں، لوگ بریانیاں کھا رہے ہیں، کس خوشی میں کھا رہے ہیں؟ بالکل جائز نہیں. مردے کا کھانا دل کو مردہ کر دیتا ہے، مردے کا کھانا دل کو مردہ کر دیتا ہے. حضرت نے ایک نوجوان زمیندار کو یہی بات بتائی. اس نے سوچا کہ یہ رسم مٹانی چاہیے، ڈالٹا. بس اس نے فوراً 2-3 بکرے کاٹ دیے، بریانی بھی پکا دی. اس کا اگر ایسے حکمت سے اس نے کام دیا اور پھر سب زمینداروں کو بلا دیا اور کہا صاحب یہ ہاتھ دھو لیجیے. جب ہاتھ دھو کے بیٹھے اور ہاتھ بڑھانا چاہا بریانی کی طرف، تب اس نے کہا 1 منٹ ٹھہر جائیے، میرے باپ کا انتقال ہوا ہے، میں اس وقت مثل یتیم ہوں، میں غم میں مبتلا ہوں. یہ بریانی آپ لوگ کس خوشی میں کھا رہے ہیں اور سب صاحب سربت، کوئی غریب نہیں ہو تم لوگ، زمیندار ہو، کس خوشی میں آپ لوگ بریانی کھانے آ رہے ہیں؟ کیا یہ غیرت کے خلاف نہیں کہ کسی کے غم میں کسی کے گھر میں جنازہ نکلے اور تم آپ بریانی کھا رہے ہو میرے گھر میں؟ تب سب کے تو لوگ کے وہ دیکھ رہے خاص بڑے بڑے زمیندار کہہ رہے بیٹے تم نے تو آنکھیں کھول دی. کیا کرنا چاہیے ان کا؟ سب کھانا جائے گا مسکینوں کو. جتنے غریب تھے گاؤں بستی میں سب کو تقسیم کرا دیا، ایک کو بھی نہیں کھایا، ہاتھ دھلوا کر کے. یہ کمال کیا اس نے. ساری حضرت خانوی رحمۃ اللہ لکھا ہے اس بستی میں ہمیشہ کی یہ بری رسم ختم ہو گئی. میت کا کھانا مرنے کے بعد کھانے کا کیا تھا؟ جب شریعت میں لڑکی والے کو بھی کھانا کھلانے میں کیا منع کیا جاتا ہے کہ جو جس لڑکی والا شادی میں نہ کھلائے اس کے کون سے خوشی ہے؟ اس کے گھر سے تو لڑکی جا رہی ہے، دعوت ولیمہ سنت ہے، جس کے یہاں جا رہی ہے بیٹا کھلائے کہ وہ کسی بالی بیٹی کسی کے ساتھ اس کی شادی ہو رہی
لڑکی تو وہ بیچارہ بس چائے پلاؤ ایک بوتل پلا دو پرندہ ختم. میں نے ایسی کی تھی الحمدللہ اپنی بیٹی کی شادی گولڈ مارکیٹ سے آ گئے 8-10 آدمی بس بیٹھ گئے 2-4 دوست بھی جمع ہو گئے بس بھائی چائے پی دو بس مغرب بعد بس. آج یہ شامیانہ 50,000 چاہیے 50,000 بیٹی کی شادی کی شامیانہ بھی لگ رہا ہے بجلیاں بھی لگ رہی ہیں اور کھانے بھی ہو رہے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ بتاتا ہوں اس کا. اس حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اعظم النکاح برکتاً ایسر مونا سب سے برکت والا وہ نکاح ہے جس میں کم خرچ ہو. آج امت اس غم میں گھل رہی جس کی 6 بیٹیاں ہو گئی اور اس نے مجھ سے کہا اسلام آباد میں کہ 6 بیٹیاں ہیں مولانا ایک بیٹی کی شادی میں کم سے کم 50,000 کا خرچہ ہے. اب 6 کو 50 سے ضرب کر لو بھائی کتنا ہوا 3 لاکھ. اس نے کہا آپ بتائیے میری 4,000 تنخواہ ہے میں 3 لاکھ روپیہ کہاں سے تو میرا 400-500 بچتا ہے ہر وقت رات دن غم مبتلا. اگر آج امت سادگی سے شادی بیاہ کر لے سنت کے مطابق ان شاء اللہ تعالیٰ چین سکی بن جائے. یہ سارا قرضہ سارا جھگڑا ان چیزوں کی وجہ سے. برادری ناراض ہو آپ عمل کرو سنت کے مطابق انشاءاللہ. پہلے ہی سے طے کر دو بھائی ہمارے یہاں کھانا وانا کچھ نہیں ہوگا. آپ آئیے اثر کے بعد مسجد میں نکاح جمعے کے دن سنت کے مطابق مسجد میں نکاح کا فائدہ یہ شامیانہ اور ڈیکوریشن سے آپ بچ جائیں گے. دن میں کیجیے رات کا چکر ہی نہ رہے کہ بجلی کا بل آئے. دن میں اثر کے بعد نکاح یا جمعے کے بعد نکاح بہاؤ بس. اس کے بعد ایک مرندہ اگر گرمی ہے تو مرندہ پلا دو سردی ہے تو چلو ایک پیالی چائے چل جائے اور اس کے بعد کہیے بیٹی کو لے جائیے. اثر کے بعد اگر اثر کے بعد نکاح ہوا مغرب کے بعد رخصت کرو. رات کا عشائیہ کا موقع ہی نہ دو. عشاء آئے نہ عشاء آئے نہ عشائیہ کا جھنجھٹ ہو جائے. کتنا مزہ آ جائے بتاؤ اس طرح سے شادی. جو لوگ مالدار ہیں تاجر ہیں ان کو اتنا کم نہ ہو لیکن آپ سوچیے جو بیچارے 3,000-4,000 کی ملازمت کر رہے ہیں ان کی 5 بیٹیاں یعنی میں آپ سے یقین سے کہتا ہوں مسجد میں ہوں ایک بیٹی کے بعد دوسری بیٹی تیسری بیٹی جب آئی تو اس سے باپ کے دل پر غم کا پہاڑ ٹوٹنے لگتا ہے. یا اللہ آپ نے ایک دیا تو چلو ٹھیک ہے اب 2 بھی دے دیا اب 3 بیٹی بھی ہو گئی. یہ کیوں ایسا ہے؟ جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بیٹی کو جو پال کر کے 3 بیٹیوں کو جو شادی کر دے پال پرورش کر دے جنت کو اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے. صحابہ نے پوچھا کیا 2 بیٹیوں کے لیے؟ ہاں چلو 2 بیٹیوں کے لیے. پھر ایک آدمی نے کہا جس کی ایک ہی بیٹی ہو اس کے لیے بھی جنت. تو بیٹیاں ایسی مبارک جو جنت دلائیں آج ہمارے خباستوں سے اور یہ فضول خرچیوں سے اور راہ اور رسومات کی پابندیوں سے وہ بیٹیاں ہمارے لیے آزاد نظر آ وہ بیٹیاں ہمارے لیے آزاد نظر آ. باقاعدہ رشوت مانگی جاتی ہے. بیٹے صاحب کہتے ہیں کار ملے گی یا نہیں ملے گی مجھے امریکہ جانے کا خرچہ بھی دینا پڑے گا. یہ رشوت نہیں. مولانا ابوالحق صاحب نے کیا فرمایا تھا رشوت ہے. اب غریب گھرانے میں ہندوستان میں ایک مسلمان کی بیٹی کی رشتے لگ رہے تھے. جو بھی رشتے والا آتا تھا کہتے تھے بھائی ہمیں 50,000 روپیہ نقد دو کاروبار کرا دو یہ کرا دو. کئی رشتے جب ختم ہوئے تو ماں کے منہ سے اتنا نکل گیا کہ بیٹی تو کیسی من ہو سکتی تیرا جو رشتہ آتا ختم ہو جاتا. بس رات کو اس نے خودکشی کر دی. حضرت رو پڑے. حضرت یہاں ممبر پر رو پڑے کہ آج انہیں خبیث حرکتوں سے کہ وہ بیٹے والے رشوتیں اور جہیز مانگ غیرت بھی نہیں آتی ٹھیک مانگتا. بیٹی بھی دو اور پیسہ بھی دو سر دیکھیے تو اپنے جگر کا ٹکڑا بھی دو اور ان کو جناب کار بھی خرید کے دو. حدیث بے غیر مگر افسوس ہے کہ معاشرہ ایک ملا کیا کرے گا. سب مل کر کے معاشرے کو تبدیل کرو بھائی. ہر مسلمان کی ذمہ ضروری ہے کہ معاشرے کو تبدیل کرے. سب لوگ مل کر کے کوشش کرو. بیٹیاں تو سب کے پاس ہیں خالی ملا ہی تھوڑی اپنی بیٹی کا فکر کر رہا ہے. اس لیے کہتا ہوں کہ ان چیزوں کی ضرورت ہے کہ آپس میں مل کر کے سب لوگ طے کر لیں کہ ہمیں ایسا کرنا ہے. اس مسجد میں نکاح پڑھواؤ. ابھی ماشاءاللہ میرے بھانجے کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی سال پہلے ڈاکٹر رئیس صاحب کا بیٹا تھا. اسی مسجد میں حضرت کی نماز پڑھا. مغرب کے بعد ایک بوتل وہ بھی نظر نہیں آئی. اب ہم اپنے بھانجے کی طرف سے ایک بوتل 7 کی پلا دی رخصت اسی مسجد کا پیسہ ہے. وہ کیسے آسانی سے ورنہ کیا ہوتا ہے. اس نے بھانجے نے مجھ سے کہا کہ اگر میں کھانا کھلاتا ہوں تو ایک آدمی بھی خاندان کا اگر بچ جاتا ہے وہ شکایت کرتا ہے. آپ نے مجھے نہیں پوچھا اور محلے والے بھی کہتے ہیں ہمیں بھی کھلاؤ. لہذا بیچارہ وہی پہلے بناتا ہے 100 کی لسٹ 100 سے پھر 1,000 ہوتی ہے 1,000 سے پھر 5,000 کی لسٹ بن جاتی ہے. اور پھر اگر نمک تیز ہو گیا تو وہ گالیاں الگ ملتی ہیں. گالیاں بھی ملی پیسہ بھی دیا 50,000. حضرت نے لکھا کہ ایک بنیے نے اپنی بیٹی کی شادی کی اور
کم وقت میں پیٹ کاٹ کر کے پیسہ جمع کیا تھا، ناشتہ بھی نہیں کرتا تھا، صبح اٹھ کر کے 1 لوٹا پانی پی لیتا تھا ذرا سا گڑ کھا کے، اور اس کے بعد بڑی مشکل سے جمع کیا، لیکن شادی اس نے ڈھونڈ سے کی، 5 اشرفی، ایک اشرفی بھی تھی۔ اب ایک اشرفی کتنی ہوتی؟ سونے کی اشرفی کتنی کی ہوتی ہے بڑا؟ سونے کی اشرفی اتنا 5 تولے کی ہوتی ہے یا 1 تولے کی ہوتی ہے؟ بہرحال پھر بھی اس زمانے کی اشرفی کم سے کم 10,000 کی تو ہوئی گی، 5,000 کی چلو رکھو۔ اب سب کو ایک اشرفی دیا، کھانا بھی بہت شاندار کھلایا اور پوری ہوئی پکوائی۔ اس کے بعد بنیا جو تھا، کیونکہ بڑے مشکل سے کاٹ کے پیسہ جمع کیا، بخیل ہوتا ہے بقول کسی کے اس کی چمڑی جائے دمڑی نہیں دے سکتا ہے بنیا، وہ جناب ہندو بنیا ایک درخت پر بیٹھ گیا کہ آج تو خوب تعریف کروں گا۔ اب درخت کے نیچے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور جو جا رہا ہے ارے کب وقت بڑائی مکھی چوستا بخیل کر کے، یعنی ایک ہی کشر سے دیا، 5 بار دینا چاہیے تھا اس بخیل کو۔ جب اس نے دیکھا کہ پیسہ بھی گیا دعوت میں اور پوری بھی گئی تو کچھ بلایا گالیاں لگی۔ اس لیے مدینہ شریف میں ایک شادی ہوئی ایک صحابی میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے نہیں بلایا۔ کتنی چھوٹی سی بستی، غریب میں غربت تھی، سادگی سے کم ہے، اس کے کپڑے پر پیلا نشان نظر آیا۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا کیا تم نے شادی کر لی؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی۔ آپ نے نہیں فرمایا کہ مجھے کیوں نہیں بلایا، مجھے کیوں نہیں دعوت میں ولیمہ میں بلایا؟ یعنی نبی کو نہ بلانے سے تو کوئی شکایت نہ ہو، خاندان والے نبی سے بڑے ہوئے کہ آپ نے ہم کو نہیں کیا، میں بھی آپ کے ہاں کبھی اب بات چیت نہیں کروں گا، جہالت کی بات۔ اس کا علاج نہیں، سخت بن جاؤ خاندان والے کے، ہمارے ساتھ بھی خاندان ہے، آپ اگر آپ سنت کے مطابق آ جاتے ہیں، آپ کا خاندان بھی بتایا دیتا ہوں، چند نالائق لوگ اس کی مخالفت کریں گے، لیکن اب آپ کا خاندان کس برادری سے نہیں چھوٹے گی، آپ کی برادری بدل جائے گی۔ اب آپ کے ساتھ اللہ ہے، آپ کے ساتھ اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ لاکھوں صحابہ ہیں، آپ کے ساتھ کروڑہ اولیاء اللہ ہیں، آپ کے ساتھ سارے نہیں بنتے ہیں بلکہ فرشتے بھی ہیں۔ اب بتائیے آپ کی برادری بڑھ جائے یا وہ برادری جس نے آپ کا حقہ پانی بند کر دیا؟ سنت کے مطابق عمل کرنے سے اگر کوئی حقہ پانی بند کرتا ہے تو بتائیے آپ کی برادری بڑھیا والی ملے گی نہیں آپ کو؟ اور اگر برادری کو خوش کر دیا تو اللہ سے رشتہ ٹوٹا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ٹوٹا، اولیاء اللہ اور سارے نیک بندوں سے ٹوٹے۔ یہ اس لیے بھائی اس کی بڑی ہمت کرو۔ جب مجھے پوچھتا ہوں میں کہ آپ کے کتنے بچے ہیں تو وہ کہتا ہے کیا بتاؤں 6 بیٹیاں ہیں، اور ایسا غمزدہ سے کہتا ہے کہ دعا کیجیے سب کا رشتہ مل جائے۔ رشتہ کیوں نہیں مل رہا؟ یہی سب کچھ امریکہ کے لیے وہ خرچہ مانگ رہے ہیں، کار اور موٹر مانگتے ہیں، مکان مانگتے ہیں، یہ کیا ہے؟ رشوت۔ ورنہ شادی 200 روپے میں ہوتی ہے، میں نے 200 روپے میں شادی کی تھی، تو تھوڑا کپڑا بنوایا، 5-7 آدمی کو بلا کے دعوت ولیمہ کر دیا، کسی کی پرواہ نہیں۔ کیا تمام تکلفات سے آج امت دوزخ میں مبتلا ہو رہی ہے؟ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہمیں سنت کے مطابق جینا مرنا، ہماری خوشی غمی، ہمارے سارے اعمال یا اللہ اپنی رحمت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فرمائے، اور جتنے رسومات ہیں ان کو مٹانے کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ یہ ہمارے معاشرے میں جو گندگیاں اور جو فضول خرچیاں ہیں، جس سے امت مبتلا ہے، فضل ہے، غم میں مبتلا ہے، اللہ سب کے اصلاح فرمائے۔ رب لا تقبل منا انك صلی اللہ خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کو سیکھیں اور سکھائیں۔ اس کے راوی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے، تم میں سے بہتر وہ ہیں جو قرآن پاک کو سیکھیں اور سیکھیں اس کے بعد اس کو سکھائیں۔ تعلم جو ہے جتنا اچھا ہوتا ہے اتنی ہی اس کی تعلیم اچھی ہوتی ہے۔ اگر استاد ہی کا گڑبڑ ہوگا تو پھر وہ کیا پڑھائے؟ اس لیے تعلمہ کو مقدم کیا گیا۔ بہتر وہ ہے جو تم میں سے بہتر وہ ہیں من تعلم القرآن، جو قرآن پاک کو سیکھے۔ جس کا تعلمہ جتنا زیادہ اچھا ہوگا اس کا علمہ اتنا ہی زیادہ اچھا ہوگا، یعنی جتنا خود عمدہ سیکھے گا اتنی تو اچھا سکھائے گا۔ اس لیے اساتذہ کرام کو خصوصیت سے اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو لوگ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں
پڑھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کتنی تعریف آئی ایسے لوگوں کی، اور ان کی روزیوں میں برکت بھی بہت ہے۔ یہ خوب سمجھ لیجیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو لوگ قرآن پاک پڑھاتے ہیں ان کے رزق میں تھوڑی سی روزی میں اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں۔ اخلاص سے پڑھاتے رہیں، جتنا زیادہ محنت سے پڑھائیں گے، عمدہ پڑھائیں گے، دل سوزی کے ساتھ پڑھائیں گے اور بچوں پر ظلم نہیں کریں گے۔ ایک شرط یہ بھی ہے، قصائی کی طرح پٹائی نہ کرے، قصائی کی طرح پٹائی نہ کرے ورنہ الٹا ہی پھر عذاب بھی ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے۔ بہت سے لوگ قرآن پاک پڑھا رہے ہیں اور ماشاءاللہ وہ حج و عمرہ بھی کرائے ہیں، اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتا ہے۔ جن کے بچے پڑھتے ہیں ان سے کسی کے دل میں اللہ ڈال دیتا ہے، وہ خوشامد کرتے ہیں۔ اور اگر مان لو حج عمرہ اس وقت فرض ہی نہیں ہے حج، تو اگر نہیں بھی کیا تو جنت تو انشاءاللہ لے ہی لے گا۔ بس اللہ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ اس کا قبول کر لے۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ صاحب حافظ قرآن سے کہا جائے گا جنت میں کہ پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ۔ جنت میں تمہارا سب سے اونچا مقام وہاں پر ختم ہوگا جہاں تمہاری آخری آیت ختم ہوگی۔ تو بھائی جتنا یاد ہو سکے، کسی کو سورہ یاسین شریف یاد کر لے، سورہ ملک یاد کر لے، مطلب کہ بڑھاپی کو بھی ضائع نہ کرے، جو وقت فرصت کا ہے تھوڑا تھوڑا۔ اور بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ اگر کوئی آدمی یاد کرتا ہے رہا بیچارہ، ایک ہی آیت، اس کا دماغ کمزور ہے، بھٹا ہو گیا، ایک ہی آیت یاد کرتا ہے روزانہ یا ہفتے میں ایک آیت یاد کرتا ہے، لگا ہوا ہے، تو غیر حافظ ابھی حافظ نہیں ہوا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ ظاہر بات ہے 70 سال کی عمر میں اس نے شروع کر دیا، دماغ بھی بڈھا ہو جاتا ہے۔ جب وہ خود 70 سال کا ہوگا تو دماغ بھی 70 سال کا ہوگا۔ بعض لوگ ہیں تو 70 سال کے مگر اپنا دل سمجھتے ہیں وہ 18 سال۔ بھائی 70 سال کا دل بھی تو دھڑکتے کمزور ہو گیا ہے۔ لیکن ایک آیت اگر وہ یاد کر لیں اور انتقال ہو گیا، اس کے بعد وقت پر جب اللہ بلا لیں تو اللہ تعالیٰ اس کو عالم برزخ میں حافظ بنا دیں گے۔ قیامت کے دن وہ حافظ اٹھایا جائے گا، وہ پھر اللہ میاں کے ذمہ فرشتے یاد کرا دیں گے کہ اب اس سے کتنا عمدہ انعام ہوتا ہے۔ لگے رہے ایک آیت یاد کر لیا، مہینے میں چاہے ایک آیت یاد ہو، بس اتنا ہو جائے کہ وہ قرآن پاک یاد کر رہا تھا۔ اس حالت میں جو بھی دنیا سے جائے گا، چاہے وہ حافظ ہو یا نہ ہو، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو حافظ اٹھائیں گے۔ اب اللہ میاں کے ذمہ ہے حافظ بنا دینا، اور وہ جب ارادہ کر لیں تو کیا مشکل ہے بتاؤ؟ وہ تو کہہ دیں کن، ابھی حافظ ہو جا، اس سے وہ حافظ ہو جائے گا۔ کن فیکون، اللہ کی کیا شان ہے بھائی، ہو جا، ہو گیا اس۔ اس لیے اللہ تعالیٰ وہی توفیق عطا فرمائے جن کا دماغ بعضوں کا ابھی ہے اس قابل ماشاءاللہ سے۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخریب، وہ لوگ جن کے سینے میں کچھ بھی قرآن نہیں، لیس فی جوفہ شیء یعنی قرآن پاک کا کوئی حصہ ہی نہیں، وہ مثل ویران گھر کے، جیسے کوئی ویران گھر ہو، سب مرا گئے، کوئی بم گر گیا، دشمن نے بمباری کر دی، سب مر گئے، ویران گھر پڑا ہوا، ایسا اس کا سینہ، اس کا دل ہے۔ لیکن ایسا مسلمان کا ملنا مشکل ہے، کیونکہ کم سے کم کوئی مسلمان ہو، عید بقرعید بھی اگر پڑھتا ہے تو قل اللہ شریف تو یاد ہی ہوگی اس کو۔ شیعون، اسی لیے لیس فی جوفہ شیعون، نکرہ تحت النفی جب واقع ہوتا ہے، نکرہ تحت النفی جب واقع ہوتا ہے، نکرہ تحت النفی تو کیا ہوتا ہے؟ فائدہ عموم کو لیتا ہے، یعنی بالکل ہی نہ یاد ہو تو ایسا تو بہت وہ ہے۔ وقار علیہ السلام، مگر اس کے معنی نہیں جتنا زیادہ یاد کرے گا اتنا ہی گھر دل آباد ہوگا اللہ کے کلام سے۔ وقال علیہ السلام من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلو حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها، اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا اس کو ایک نیکی، اور ایک نیکی 10 نیکی کے برابر ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ جیسے کسی نے الف لام، کتنی نیکی ملے؟ 30، الف کے 10،
لام کے 10 میم کے 10 اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو مثال میں لائے ہیں. کیوں لائے؟ کیا راز اس میں؟ کیونکہ قیامت کے قریب ایسے فرقے پیدا ہوں گے جو کہیں گے بغیر سمجھے ہوئے قرآن پڑھنا بالکل بیکار ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس لفظ کی مثال دی جس کو قیامت تک وہ اس کا ترجمہ و معنی نہیں کر سکتا. جتنے مفسرین ہیں کیا لکھتے ہیں وہاں نیچے؟ وہ اللہ عالم بمراد ذالک، اللہ عالم بمراد ذالک، اللہ ہی جانتا ہے اس کا. اللہ تعالیٰ نے اس کو راز میں رکھا حروف مقطعات کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کوئی مثال نہیں دی، اس کی مثال دی. اللہ تعالیٰ نے زبان مبارک سے نکال دیا کیونکہ علم الہی میں ہے کہ ایسے فرقے نکلتے ہیں کہ جو قرآن شریف کو بغیر. اسی لیے ہمارے ہاں جتنے طلبہ پڑھتے ہیں صبح آپ دعا میں دیکھیے بچوں کا اس وقت قریب مولانا شاہ روشن ہے کہ قرآن شریف کو بغیر سمجھے کوئی فائدہ نہیں، وہ یا بددین ہے یا جاہل. دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد. یہ ہر حرف پر 10 نیکی ملتی چاہے سمجھے یا نہ سمجھے. اسی لیے الاسلامین کی مثال دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن سمجھ کر پڑھنے کا فائدہ بے شک زیادہ ہوگا، لیکن نفی یہ نہیں کر سکتا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا. 10 نیکی تو ملی جائے گی. وقال علیہ الصلوۃ والسلام، ہاں ایک پارا پر 1,00,000 نیکیاں ملتی ہیں. جتنے حروف ہیں میرے شیخ نے ان کو چاہے تھوڑا ہی کہا. اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے قرآن کو پڑھا اور اس کو یاد کر لیا، حافظ ہو گیا، اور اس کے حلال کو اس نے حلال سمجھا، حرام کو حرام سمجھا، اور اس کے حلال کو اختیار کیا، حرام سے بچا، ادخلہ اللہ الجنہ، اس کو اللہ جنت میں داخل کرے گا. وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہ النار، اور ہر حافظ قرآن باعمل کو اللہ تعالیٰ 10 آدمیوں کے لیے سفارشی بننے کا اختیار دے دیں گے. جب بچہ حافظ قرآن ہو جائے، باعمل رہے، حلال سے کو اختیار کرے، حرام سے بچے، تو پھر اس کو 10 آدمیوں کو جنت میں لے جانے کا اللہ تعالیٰ اختیار دے دیں گے. اور وہ 10 کیسے ہوں گے؟ 10 کیسے ہوں گے؟ قد وجبت لہ النار، جن کے لیے جہنم کو اللہ نے واجب کر دیا ہوا کہ تمہارے اعمال اس قابل ہیں، جاؤ جہنم کا فیصلہ ہو گیا. تب حافظ قرآن آئے گا اور کہے گا اے خدا، آپ نے ہمیں 10 آدمیوں کو بخشوانے کی ہم کو اختیار دیا ہے، لہذا ہم یہ اپنا یہ فلانا 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 یہ رشتے دار کھینچ لے گا، اس میں لے کے بھاگ جائے گا جنت. 11 پاسپورٹ ملیں گے اس کو، ایک سے خود جائے گا، ایک پاسپورٹ سے تو خود جنت میں جائے گا، اور 10 پاسپورٹ اس کو ملیں گے اس سے زیادہ، اس سے لے جائے. اس لیے حافظ قرآن اگر خاندان میں کوئی ہو جائے اس کو ذرا چائے وائے پلا دیا کرو تاکہ آپ کو قیامت کے دن یاد رکھتے، ورنہ کسی اور کو لے لے گا. خاندان والوں کو چاہیے جو حافظ قرآن ہو اس کی ذرا خدمت کر دیا کرو، کبھی کپڑے بنا دیا، کبھی چائے پلا دی. اپنے خاندان والوں کو چاہیے اس کی عزت کرنا چاہیے، قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اس کو اختیار ملے گا قیامت کے دن. تو وہ دیکھتے ہی پہچان جائے گا یہ تو میرا وہ دوست ہے جو مجھے مٹھائی کھلاتا تھا، رس ملائی کھلاتا تھا، چائے پلاتا تھا، شامی کباب بھی کبھی کبھی کھلاتا تھا. محبت تو بڑھتی ہے نیکی احسان سے. اور جس کو دیکھا بخیل، خوش، بالکل کبھی ایک پیسہ بھی نہیں خرچ کیا اپنے خاندان بچے پر، تو کیا کہے گا؟ دیکھ کے کہے ادھر سے منہ پھیرے گا، دوسرے طرف دیکھے گا. خاندان کے والے صدا رہے، یہ اپنے قرآن پاک کے حافظوں کے اللہ نے عزت افزائی کی ہے تاکہ قیامت تک حفظ کا سلسلہ خوب رہے. ہر آدمی اپنے خاندان میں بچوں کو حافظ بنانے کی کوشش کرے. 2 عزت اللہ نے زبردست بخشی. ایک تو یہی کہ خاندان والے اس کو کہیں گے بھائی اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، کچھ نیکیاں کر دو تاکہ قیامت کے دن ہمیں ذرا. رمضان شریف میں اس کو بادشاہت ملتی ہے، امامت کرواتا ہے، قرآن پاک سناتا ہے، اور اگر اس محلے میں وزیر اعظم بھی مسلمان رہتا ہے اس کے پیچھے پڑھنی پڑے گی اس کو نماز. اگر شیخ الحدیث بھی ہے، بہت بڑا مفسر قرآن بھی ہے، اس کو بھی پیچھے پڑھنا پڑے گا. نانا صاحب کو بھی پیچھے، دادا صاحب کو بھی پیچھے پڑھنا پڑے گا. وہ ہوتا ہے بازی لے گیا. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک میں تراویح کو سنت موقعہ قرار دے کر حافظ قرآن کو اللہ نے عزت دیا. بڑے بڑے علماء پیچھے نیت باندھے ہوتے ہیں. جب ایک 17 سال کا ایک لڑکا فرمایا کہ میری امت میں 2 آدمی بڑے لوگ ہیں. اب سوچ لو بھائی جن کو بڑے آدمی بننے کا شوق رہتا ہے. فرمایا میری امت میں 2 آدمی بڑے لوگ ہیں، حملۃ القرآن جو قرآن پاک کو حافظ ہوتے ہیں،
اور نمبر 2 اصحاب اللیل، جو رات کی نماز پڑھتے ہیں۔ اصحاب اللیل کیا مطلب؟ قیام لیل کرتے ہیں، رات کو اٹھ کر وہ کرتے ہیں، تہجد گزار، مراد اس سے تہجد گزار ہے۔ اب تہجد کی 2 قسمیں، قیامت کے دن بنائیں گے کہ کہاں ہیں وہ بندے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، جن کے پہلو بستر سے الگ ہو جایا کرتے تھے راتوں میں، اور ہمارے حضور میں کھڑے ہو کر ہمیں تہجد میں یاد کرتے تھے، وہ بندے کہاں ہیں؟ وہ آ جائیں اور بغیر حساب جنت میں چلے جائیں۔ کتنی بڑی نعمت آسمان دنیا پر، اور اللہ فرماتے ہیں ہے کوئی مستغفر جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اس کو بخش، ہے کوئی مسترزق جو ہم سے رزق طلب کرے ہم اس کو رزق دے، ہے کوئی صاحب حاجت جو اپنی حاجت پیش کرے ہم اسے پوری کرے۔ یہ آدھی رات کے بعد اعلان ہوتا ہے، نصف لیل کے بعد، بہت ہی قبولیت کا ہے۔ عالم ہے کہ بے لاگ پڑا سوتا ہے، عالم ہے کہ بے لاگ پڑا سوتا ہے، اے دوست مگر رات کے سناٹے میں رو رو کے تیرا نام کوئی لیتا ہے۔ سید سلیمان ندوی کو جب تہجد کا مزہ ملا ہے تو کیا فرماتے ہیں کہ وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے، وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے، صبح سے ہی انتظار شام ہے، یعنی تہجد کا انتظار ہے کہ وہ گھڑی آئے گی، اور ذکر میں نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، یہ مصرع میرا ہے، نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، یہ مصرع سید سلیمان ندوی کا، اور اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، یہ میرا ہے۔ اب ان کا بھی سنا دیتا ہوں۔ نام